یہ موسٹلی پروڈکٹیو لونز جو ہے کنسیڈر نہیں کیے جاتے کیونکہ 5,000 روپے 4,000 روپے میں یوزلی آپ کے پروڈکٹیو پرپزز کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے. کوئی خاص اسٹینڈرڈس ہیں ان ٹرمز آف کہ کیا لمٹس ہوتی ہیں نینو فائنینسنگ میں اور مائکرو فائنینسنگ میں؟ پاکستان کی اگر آپ میں مائکرو فائنانس بینکس کی بات کروں تو اس میں 30 لاکھ روپے تک کا لون مائکرو فائنانس بینکس کو الاؤڈ ہے, جس میں لو کاسٹ ہاؤسنگ بھی ہے, ٹریکٹر فائنینسنگ, کمرشل وہیکل فائنینسنگ بھی آپ کریں. پہلے یہ قرضہ کوئی 5 لاکھ روپے تک تھا صرف. آئی تھنک وی آر سلو in terms of increasing loan sizes. We must move fast. یہ مشن ڈریون بینکس ہے اور ان کا مینڈیٹ جو ہے ریگولیٹر کی طرف سے بھی کیپڈ ہے. جو 30 لاکھ روپے کی لون لمٹ ہے وہ ایک وجہ سے ہے جو ریگولیٹر نے لگائی. یہ جو فائنینشیل اور سوشل انکلوژن کا ایجنڈا ہے یہ ہر گورنمنٹ کے مینیفیسٹو میں بھی ہے اور ہر ریگولیٹر کے اوپر, یہ رڈار کے اوپر ہے. سب کے انٹرسٹ کہاں پہ جا کے آپ الائن کروائیں اور سب کو ایک پیج پہ لے کے آئیں جس میں سب کی ون ون ہے. السلام علیکم خواتین و حضرات. یار بہت بہت شکریہ, آپ پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں اور یہاں پر انالیٹکس میں نمبرز بھی میرے سامنے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں کافی اینڈ تک پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں. لیکن ایک جو عجیب چیز مجھے دیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ میں سے 79% لوگ ایسے ہیں جو کہ پوڈ کاسٹ تو دیکھ رہے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کر رہے, اور صرف 21% وہ آبادی ہے جو کہ سبسکرائب کر دیتی ہے. تو اب میرا سوال اور میری اس کے لیے انفارمیشن کے لیے میں جاننا چاہوں گا کہ اول تو آپ سبسکرائب کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کوئی غلطی ہم سے ہو رہی ہے تو ہمیں بتا دیں کامنٹ سیکشن میں تاکہ ہم اس کو صحیح کر لیں. دوسرا یہ کہ اگر آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور آپ کو پسند آ رہی ہے اور آپ سبسکرائب نہیں کر رہے تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ سبسکرائب کریں, کیونکہ سبسکرپشن سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں اچھے اور بڑے گیسٹ بلانے میں اور ان کو کنونس کرنے میں اور ان کو ایک بڑا پلیٹ فارم دینے میں آسانی ہوتی ہے. تو ابھی ریسنٹلی ہماری جو پوڈ کاسٹ گئی ہیں وہ گیسٹ جو تھے صرف اسی وجہ سے آئے تھے کہ ہماری جو چینل کی سبسکرپشن ہے وہ بڑی ہے تو وہ آئے, ادروائز وہ صاف کہہ رہے تھے کہ سر ہم کسی بھی پوڈ کاسٹ میں نہیں جاتے ہیں. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب آپ پوڈ کاسٹ دیکھیں تو آپ سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیں, اور جو بھی ویڈیو ہے اگر آپ کو پسند نہیں آ رہی ہے تو آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں, اگر پسند آ رہی ہے تو ہمیں لائک کے تھرو بتائیں اس ویڈیو کو, تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ یوٹیوب کا الگورتھم اس کو ریلیونٹ لوگوں کو دکھائے اور ہمیں آسانی ہو اچھے گیسٹ کو بلانے کے لیے. تو چلیں, آپ کا بہت شکریہ سننے کے لیے, اور چلیں اب چلتے ہیں پوڈ کاسٹ کی طرف. آج ہمارے مہمان ہیں کبیر نقوی صاحب جو کہ چیئرمین ہیں پاکستان مائکرو فائنانس نیٹ ورک کے, اینڈ یو یوز ٹو بی دا فارمر CEO اینڈ پریزیڈنٹ آف یو بینک. سب سے پہلے سر آپ کے پچھلے والے ٹائٹل میں بھی جہاں پر آپ کام کر رہے تھے اور اس والے ٹائٹل میں بھی ایک بڑا پرومیننٹ کی ورڈ ہے جو کہ مائکرو فائنانس کا ہے. سب سے پہلے تو ہماری آڈینس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے فائنانس ہم جنرلی سنتے ہیں رائٹ, بٹ واٹ از مائکرو فائنانس ان دا فرسٹ پلیس؟ السلام علیکم سکندر, تھینک یو فار ہیونگ می. مائکرو فائنانس آپ نے بڑا انٹرسٹنگ سوال, پہلا ہی سوال بڑا انٹرسٹنگ سوال پوچھا ہے. ایز دا ورڈ سجیسٹس مائکرو جو فائنینسنگ ہے اس طبقے کو اگر ہم پاکستانی کانٹیکس میں بات کریں جس کو فارمل سیکٹر سے یوزلی ان دا پاس لونز نہیں ملتے تھے, کیونکہ بینکنگ سیکٹر پرائمریلی کولیٹرل دیکھتا ہے اور چیزیں لیتا ہے لون دینے کے لیے. ہم ڈیل کرتے ہیں ود انکم پراکسیز, آئی ول ایکسپلین دیٹ. جہاں پہ آپ کے پاس سیلری سلپ نہیں ہے, جہاں پہ آپ کے پاس کولیٹرل نہیں ہے یا کوئی ڈاکیومنٹیشن آپ کے بزنس کی نہیں ہے, فرض کریں آپ ایک سبسسٹنس فارمر ہیں جو رینٹڈ لینڈ کے اوپر کلٹیویشن کر رہا ہے, وہاں پہ انکم پراکسیز کا استعمال کرتے ہوئے چھوٹا قرض جس سے پروڈکٹیو یوز ہو سکے اس کو دینے کے عمل کو آپ کہہ سکتے ہیں مائکرو فائنانس, وچ از اے گلوبل فینومینا. جو بنگلہ دیش میں کافی پریولنٹ تھا, وہاں ڈاکٹر یونس تھے جن کو نوبیل پرائز بھی ملا, جنہوں نے گرامین بینک شروع کیا. آل اوور دا ورلڈ, افریقہ, ایسٹ افریقہ اور جو ایمرجنگ مارکیٹس ہیں پاکستان, انڈیا, یہاں پہ اس کام کی بڑی سخت ضرورت بھی ہے اور ہماری یہی کاوش ہے کہ ہم اس مائکرو سے نیچے تو کوئی بھی فائنانس نہیں ہے رائٹ, کوئی نینو قسم کی تو کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی رائٹ. دس از دا لویسٹ لیول آف فائنانس دیٹ یو کین پرووائڈ ٹو پیپل رائٹ. نینو از ون لیول لوور ایگزسٹ کرتا ہے جی. نینو جو ہے وہ فار انسٹنس آپ کے ایمرجنسی لونز ہو گئے جو آج کل پاکستان میں کافی زیادہ بڑھ رہے ہیں. 3,000 روپے کا لون, 5,000 روپے کا لون, شارٹ ٹرم 15 دن کے لیے, ڈیجیٹلی آپ ایپ کے تھرو جو آپ کو میرے خیال میں ٹیلکو آپریٹرز بھی ایز اے لون دیتے ہیں, وہ بھی اس میں شامل ہے رائٹ. جی, دیٹ از نینو, دیٹ از دا اسمالسٹ فارم آف لون. جو ہمیں فن ٹیک جس طرح ایزی پیسہ ہے, جیز کیش ہے, وہاں سے جو ہمیں لونز ملتے ہیں وہ بھی مائکرو فائنانس کی نیش میں آتے ہیں یا وہ نینو کی نیش میں آتے ہیں؟ دیکھیں جیز کیش ہو گیا, ایزی پیسہ, یہ جو ڈیجیٹل لینڈنگ کر رہے ہیں جس کو آپ نینو کہتے ہیں, یہ موسٹلی پروڈکٹیو لونز جو ہے کنسیڈر نہیں کیے جاتے کیونکہ 5,000 روپے 4,000 روپے میں یوزلی
آپ کے پروڈکٹیو پرپزز کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے. فار انسٹنس اگر کسی نے 2 لاکھ روپے کی بیج خریدنے ہیں, لگانے ہیں جو مائکرو فائنانس میں, اور پھر آگے اس کی بوائی کے بعد, کٹائی کے بعد پروفٹ بنانا ہے, مگر اس میں بھی بڑے انٹرسٹنگ یوز کیسز نکل رہے ہیں. آئی واز ٹاکنگ ٹو اے فرینڈ ریسنٹلی جو کہ انہی آپریٹرز میں سے ایک میں کام کرتے ہیں. وہ بتا رہے تھے کہ ہم نے ایک بیہیویئر دیکھا کہ جی شام کے 6 بجے ہمارا ایک کلائنٹ, ایک کریانہ اسٹور والا جو ہے وہ نینو لون لے رہا تھا. تو ہم نے فون کیا اور پتہ کیا کہ جی آپ یہ کیوں 6 بجے کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی ون آف دا ڈسٹریبیوٹرز وہ کیش ڈیلنگ کرتے ہیں اور شام کو آتے ہیں سامان دینے کے لیے, اور اس وقت تک میرا جو غلہ ہے وہ خالی ہو چکا ہوتا ہے, تو آپ کے لون سے میں اپنا یہ ٹرن اوور چلا رہا ہوں. سر کوئی اس پر کوئی خاص اسٹینڈرڈز ہیں ان ٹرمز آف کہ کیا لمٹس ہوتی ہیں نینو فائنینسنگ میں اور مائکرو فائنینسنگ میں؟ جی, پاکستان کی اگر آپ میں مائکرو فائنانس بینکس کی بات کروں تو اس میں 30 لاکھ روپے تک کا لون مائکرو فائنانس بینکس کو الاؤڈ ہے, جس میں لو کاسٹ ہاؤسنگ بھی ہے, ٹریکٹر فائنینسنگ, کمرشل وہیکل فائنینسنگ بھی اب کریں. پہلے یہ قرضہ کوئی 5 لاکھ روپے تک تھا صرف. اوور دا ایئرز جب یہ نیڈ بڑھی ہے تو بڑھ گیا, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ریگولیٹر اس کو بڑھاتا جائے گا گیون دی انفلیشن اینڈ دا نیڈ, یہ لمٹس اور بڑھیں گی. نینو کا جہاں تک تعلق ہے, اس وقت 15 سے 20 ہزار روپے تک کی لمٹ میں نینو کریڈٹ پاکستان میں دیا جا رہا ہے. اور یہ مائکرو فائنانس جو ہے یہ پاکستان میں صرف ٹریڈیشنل بینکس یا برک اینڈ مورٹر فزیکل پریزنس رکھنے والے بینکس ہی دیتے ہیں, یا دیر آر آلسو فنٹیکس ہو آر پرووائڈنگ سملر سروسز لائک 30 لاکھ کا لون از اے بگ اماؤنٹ رائٹ؟ جی, اس وقت دیکھیں فار انسٹنس ہم بات کر لیتے ہیں مائکرو فائنانس بینکس کی, اس وقت 12 ہیں پاکستان میں, اور موسٹلی ٹریڈیشنلی برک اینڈ مورٹر سیٹ اپ سے یہ لونز دے رہے ہیں. مگر ساتھ ہی ساتھ جیسے میرا فارمر امپلائر یو بینک کے اندر جب ہم کر رہے تھے تو ہم نے ایک پورا بزنس کینوس بنایا آف ڈیجیٹل بینکنگ. تو ہماری برک اینڈ مورٹر جو تقریباً 400 برانچز ہیں وہاں سے تو ہم کریڈٹ پرووائڈ کر ہی رہے تھے جس طرح کنونشنلی ہوتا ہے, کسٹمر واک ان آیا اینڈ آل. ساتھ ہی ساتھ وی ور ٹرائنگ ٹو گریجویٹ کلائنٹس فرام برک اینڈ مورٹر ٹو دا ڈیجیٹل ایپ بیسڈ یا USSD بیسڈ سیٹ اپ, جس میں اگر ایک کلائنٹ ہے فار انسٹنس نعیم آئے ہیں, انہوں نے ایک لون لیا ہے, دوسرے لون پہ ہم کہتے ہیں نعیم آپ ہماری ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, اور اب آپ ہمارے کلائنٹ ہیں, آپ کا رسک بھی ہم دیکھ چکے ہیں, جو نیکسٹ رول اوور ہے آپ گھر کی کنوینئنس سے لے لیجیے گا لون, اور ری پیمنٹ بھی آپ کر سکتے ہیں. آپ کا جو برک اینڈ مورٹر کا جو اسٹرکچر تھا اس میں ایک بندہ جتنا لون کے لیے ایلیجیبل ہوتا تھا تو ہی کین اویل دا سیم اماؤنٹ یا بگر دین دیٹ انڈر 30 lakhs with the digital app, with digital bank as well, right? Depending on the cash flows, depending on the business case. اگر وہ وہی کلائنٹ ہے, KYC ہم کر رہے ہیں, اس کی ML ہم اس کی کر رہے ہیں, اور ہم اس کو پروڈکٹیو لون دے رہے ہیں, چینل ڈیجیٹل استعمال کر رہے ہیں, پرپز پروڈکٹیو لون کا ہے, مائکرو فائنانس بینک کے پاس آ رہا ہے, چاہے ایپ کے تھرو آ رہا ہے یا برانچ میں آ رہا ہے, دے ول گیٹ اے سملر لون. آپ نے انیشلی ایک بہت انٹرسٹنگ چیز بتائی کہ مائکرو فائنانس بینک کے پاس وہ انکم پراکسیز یوز کرتا ہے, رائٹ؟ آپ کی کوئی سیلری سلپ نہیں ہے, کوئی وہ جو آپ کے ٹریڈیشنل کمرشل بینکس ہیں جہاں پر جب آپ جاتے ہیں تو وہاں سے لون لینا ایک ایسا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں آپ کوئی یہاں پر ڈگری کرنے آئے ہو, یہ لے آؤ, یہ لے آؤ, یہ لے آؤ, اور کولیٹرل بھی, رائٹ؟ جسٹ ان کیس آف یو بیکم اے ڈیفالٹر تو وہ وہاں سے ریکور کر لیں گے. بٹ آپ نے کہا کہ آپ اس طرح کی چیزیں انکوائر نہیں کرتے ہو کسٹمر سے, تو دین ہاؤ یو آر میکنگ شیور کہ کن چیزوں کو کرائٹیریا بنا کر آپ ان کو لون دے رہے ہو؟ جی, 2 چیزیں اس میں. ایک تو یہ کہ کولیٹرل ہم بھی جہاں پہ اویلیبل ہوتا ہے ہم بھی لیتے ہیں. فار انسٹنس گولڈ کولیٹرل, گولڈ بیک لونز بہت زیادہ پریولنٹ ہیں ان دا مائکرو فائنانس انڈسٹری, بیکاز ان پاکستان پیرامڈ میں اگر آپ نیچے بھی چلے جائیں, ماسز کی طرف بھی چلے جائیں انکم لیولس میں, گولڈ از سم تھنگ جو ٹریڈیشنل ہے, کلچرل ہے, لوگوں کے پاس ہوتا ہے, اور وہ ایک ڈیڈ ایسٹ ہے جو لوگوں کے گھر پڑا ہوا ہے. فار انسٹنس اگر کوئی گولڈ اپنا لے کے آتا ہے اس کو ہم ریٹ بریک بھی دیتے ہیں, اس کو اوبیسلی لاکر سروس دیتے ہیں, گولڈ وہاں رکھتے ہیں, اور اس کو ہم اس کے اگینسٹ لون دے دیتے ہیں. اس کے 2 فوائد ہیں. نہیں, وہ لاکر بینک کا ہوتا ہے یا نہیں؟ صحیح ہے, بینک کا تو ہوتا ہے, بٹ دیٹ لاکر از بینگ کنٹرول بائی بینک اور بائی دیٹ انڈیویژل جس کا گولڈ ہے؟ بائی دا بینک. بینک کولیٹرل رکھتا ہے. سو مائکرو فائنانس انڈسٹری میں گولڈ بیک لونز بھی بہت زیادہ ہیں. اچھا, اب آ جائیں, فرض کریں 30% 40% گولڈ بیکڈ ہیں جو ان سیکیورڈ لونز ہیں جس کی آپ بات کر رہے تھے. اس میں فار انسٹنس ایک فارمر ہے, ہم جاتے ہیں اس کی اگر کوئی لائف اسٹاک ہے وہ دیکھتے ہیں, اس کو فزیکلی ٹیگ کرتے ہیں, ساتھ میں اگر آپ کی جو فصل ہے اس کو ہم فزیکل ویریفیکیشن کرتے ہیں جا کے, ایک پورا پروسیس ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی ایشورنس کے بغیر. پھر ایک سوشل کولیٹرل کا کانسیپٹ ہے, گارنٹر کا کانسیپٹ ہے کہ اسی محلے میں اگر اس کا کوئی دوست ہے, باپ رشتہ دار ہے, وہ اس کی ایک سوشل کولیٹرل گارنٹی بھی دے دیتا ہے. باؤنڈ نہیں ہوتا, اور مگر یہ کہ اوبیسلی ان دا رورل پارٹ آف دا کنٹری سوشل کولیٹرل کی بہت ویلیو ہے,
اور اگر ری پیمنٹ کوئی نہیں دے رہا تو اور اگر کوئی ریکوری والا جائے تو لوگ اس کو برا بھی مناتے ہیں کہ عزت کی بات بھی ہے. سو آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ رورل پاکستان میں ری پیمنٹ بیہیویئر بہت بہترین ہے. لائک اگر میں آپ سے پوچھوں ہو از لائک یور ٹارگیٹ آڈینس یا ٹارگیٹ کسٹمر ویئر دے ڈو بلانگ فرام ڈیموگرافکلی، اگر میں تھوڑا سا سمجھنا چاہوں وہ لوگ جو آپ کی سروس سے مستفید ہوتے ہیں، جو مائکرو فائنینس جو کہ اپ ٹل لائک 30 lakhs ہے، وہ زیادہ تر کن لوگوں کو فائدہ دیتی ہے؟ اور زیادہ تر آپ کے پاس آتے کون سے سیکٹر سے لوگ ہیں اور کہاں سے لوگ آتے ہیں؟ مطلب رورل زیادہ ہیں، اربن زیادہ ہیں، کس طرح کی ڈسٹریبیوشن ہے؟ سو آپ اگر اوور آل پاپولیشن دیکھیں تو ہماری جو بینکڈ پاپولیشن ہے وہ از لیس دین 20%. 80% پاکستان ان بینکڈ ہے اس وقت. سو بہت سارا کام ہونے والا ہے. اف یو لک ایٹ دا پاورٹی پیرامڈ جو کہتے ہیں، پاورٹی پیرامڈ جس میں جو ہے، اور اس میں جب آپ نیچے جاتے ہیں تو بالکل باٹم پہ آپ چلے جائیں تو وہاں پہ تو وہ لوگ ہیں جو گورنمنٹ اسٹائپنڈ پروگرامس پہ چل رہے ہیں. اس کے اوپر جب آپ تھوڑا آتے ہیں تو اس سیگمنٹ کو کہا جاتا ہے اکنامکلی انیبلڈ پور. آئی ڈونٹ لائک دا ورڈ پور بٹ دس از ہاؤ اٹ از کالڈ، رائٹ؟ سو اکنامکلی انیبلڈ پور کی جو کیٹیگری ہے، ان کا کوئی بزنس ہے، کوئی چھوٹی زمین پہ وہ کلٹیویشن کر رہے ہیں یا کوئی کریانے کی دکان ہے، جن کا کوئی نہ کوئی کیش فلو یا ورکنگ کیپٹل موجود ہے، مگر ان کو انہانس کر کے انکم لیولز بڑھانے کی ضرورت ہے. مائکرو فائنینس بینکس پرٹیکولرلی اس سیگمنٹ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، جو کہ آپ لوور مڈل کلاس کہہ لیں یا اس کے نیچے کہہ لیجئے، کہ جہاں پہ فرض کریں ایک ہاؤس ہولڈ کی انکم منتھلی انکم 40,000 روپے 45,000 روپے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کے انکم لیولس کو 80,000 پہ لے جائیں. اگر اس کے 3 بچے ہیں، ایک اسکول جا رہا ہے، 2 گھر بیٹھے ہیں، تو باقی 2 بھی اسکول پہنچ جائیں. پھر اگر نیوٹریشن ایک ایسی چیز ہے، فار انسٹنس لوگوں کو کتنی میٹ ہم ریسرچ بھی کرتے ہیں ساتھ میں، کہ اگر ایک جگہ ہے جہاں پہ پاکستان میں مال نیوٹریشن بہت زیادہ ہے. سو دیز آر بینکس ود اے پرپس، اور دیز آر انسٹیٹیوشنز ود اے پرپس، کہ صرف لون دے کے لون واپس نہیں لینا ہے، اس کو ٹریننگ بھی دینی ہے، اس کو فائنینشیل لٹریسی میں بھی اوپر لے کے آنا ہے، اور پھر اس کے گھر کے حالات اگر بہتری کی طرف جا سکتے ہیں، خواہ وہ خواتین ہیں یا مرد حضرات ہیں کہ بچے اسکول بھیجنے ہیں یا ہیلتھ کیئر کے اندر ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے ہم نے. تو یہ سارے کام اس مائکرو فائنینس کا جو ٹرم جہاں سے آپ نے بات شروع کی، اس کے اندر یہ امبیڈڈ ہیں. اٹس جسٹ ناٹ کریڈٹ. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہاں ضرور ذکر کروں گا کہ کریڈٹ کے ساتھ ساتھ سیونگ بیہیویئر بھی ضروری ہے، کہ ہم ان کو یہ سکھاتے ہیں کہ جی آپ سیو کریں فار رینی ڈیز. آپ یہ پروڈکٹ انشورنس کا لے لیں، آپ ٹرم ڈپازٹ بک کرا لیں، یا کرنٹ اکاؤنٹ بینک میں یا سیونگ اکاؤنٹ آپ رکھ لیں. تو ساتھ ہی ساتھ ایک پورا ایکو سسٹم ہم رورل پاکستان میں یا پیری اربن میں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا کبیر بھائی، اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ یو آر ورکنگ لائک جسٹ لائک اینی ٹریڈیشنل بینک، بیکاز آپ کا کام جتنا لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ان ٹرمز آف لونز بے شک چھوٹے ہوں، بٹ یو آر ایکٹنگ لائک اے ٹریڈیشنل بینک ایز ویل، جہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا سیونگ اکاؤنٹ بنائیں، آپ کے ظاہری بات ہے جو بھی ریٹ ہوگا سیونگ کا وہ ملے گا. بٹ ادر دین سیونگ، ڈو یو لائک ہولڈ ڈپازٹس ان دا کرنٹس اکاؤنٹ جسٹ لائک اینی ادر بینک؟ یا کہاں پر جو آپ کی اور ٹریڈیشنل کمرشل بینکس ہیں ایک بارڈر ہے کہ ہاؤ دے آر ڈفرینٹ دین یو اینڈ ہاؤ یو آر ڈفرینٹ دین دیم؟ رائٹ. سو جو بینکس کی بیلنس شیٹس ہیں ان کی 2 سائڈز ہیں، ایک ایسٹ سائڈ ہے، ایک لائبلٹی سائڈ ہے. جو لائبلٹی سائڈ ہے جہاں ڈپازٹ موبلائز کرنا ہے، وہ کمرشل بینکس کا اور مائکرو فائنینس بینکس کا بالکل ایک جیسا ہے. آپ اور میرے جیسے لوگ اکاؤنٹ کھول کے پیسے رکھ سکتے ہیں، پیمنٹس کر سکتے ہیں، باقی بینکنگ سروسز لے سکتے ہیں. جو فرق آتا ہے وہ آتا ہے کہ یہ مشن ڈریون بینکس ہے، اور ان کا مینڈیٹ جو ہے ریگولیٹر کی طرف سے بھی کیپڈ ہے. جو 30 لاکھ روپے کی لون لمٹ ہے وہ ایک وجہ سے ہے جو ریگولیٹر نے لگائی ہوئی ہے. دیکھیں جو ایک بڑا لون ہے جہاں میں ادھر آ کے اربن میں جو ہے 6-7 کروڑ روپے کا کسی کا کولیٹرل رکھ کے اس کے اوپر لون دے دوں، دیٹ از فیئرلی لیسر ان ٹرمز آف رسک. مگر میرا جو مشن ہے وہ ان ماسز کے پاس جا کے کریڈٹ پرووائڈ کرنا ہے جن کا رسک کنسیڈر کیا جاتا ہے ہائر. مگر اگر میں وہاں یہ لمٹس نہیں ہوں گی اور ریگولیشن نہیں ہوگی تو میں بھی انکلائنڈ ہوں گا فرام اے رسک پرسپیکٹو کہ میں بھی اربن میں آ کے لینڈنگ شروع کر دوں. تو جو مین فرق ہے کمرشل بینک کا جو لائن ہے اور جو آپ کا مائکرو فائنینس بینک کا ہے، از دا مینڈیٹ آن دا کریڈٹ سائڈ، آن دی ایسٹ سائڈ، کہ ہم نے چھوٹے صارف کے پاس جانا ہے، ہم نے ایک لیول آف رسک زیادہ لینا ہے تاکہ پینیٹریشن ہو فائنینشیل انکلوژن کے. کوئی جب آپ یو بینک میں کام کر رہے تھے تو کوئی پرائیورٹی تھی ٹو ورڈز کوئی پرٹیکولر سیکٹر جہاں پہ آپ نے کسٹمر کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنا ہے؟ مے بی لائک آئی ڈونٹ نو، شاید ایگریکلچر سائڈ پہ، شاید کسی کی چھوٹی کریانے کی دکان ہو. تو ور یو پرائیورٹائزنگ سیکٹر وائز کہ یار ان لوگوں کو آپ کے مشن کے حساب سے، یور مشن گول، کہ ان لوگوں کو اس سیکٹر کو ہم نے زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنا ہے کیونکہ یہ بیچارہ ہے، یہ سیکٹر کو کبھی پروموٹ نہیں کیا گیا، ہمیشہ بیک اینڈ پہ رکھا گیا ہے؟ تو ور سچ کائنڈز آف تھنگ آن یور مائنڈ ایٹ دیٹ ٹائم؟ جی دیکھیں، اگر آپ دیکھیں پاکستان کی ڈیموگرافکس کو دیکھیں تو ایگریکلچر سیکٹر جو ہے
وہ ہماری اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی بھی ہے، اور بہت سارے پاکستانی اس سے لنکڈ ہیں جابس میں یا ویلیو چین کے اندر اینڈ آل. اور ادھر جو کسان ہیں، آپ یوزلی پولیٹیشین سے بھی ذکر ٹھیک ٹھاک سنتے ہوں گے، کسان کی بات ہر کوئی کرتا ہے. پھر کوئی نیچرل کلیمٹی آ جاتی ہے، کوئی فلڈ آ جاتا ہے نا، تو یہ وہ طبقہ ہے، وہ سیکٹر ہے جو افیکٹڈ ہے. اور اوبیسلی اور ہماری پاکستان جو ہے، یہ فوڈ باسکٹ جو ہمارا، جو ہم اپنا کھانا خود پکا رہے ہیں اور خود اگا رہے ہیں، حالانکہ ایکسپورٹس وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے کہ ہماری امپورٹس بھی ہو رہی ہیں جو کہ آئیڈیلی اوائڈ کی جا سکتی ہیں. ہمارا جو فوکس یو بینک میں جب میں کام کر رہا تھا، موسٹلی ایگریکلچر سیکٹر پہ تھا، تاکہ یہاں پہ ہمیں لگتا ہے کیونکہ نیڈل موو کر سکتی، نیڈ بھی ہے اور بہت سارے لوگ اس سے منسلک بھی ہیں. ان ٹرمز آف پرسنٹیج اگر میں آپ سے بات کروں کہ اگر آپ 100% لون دے رہے ہو مائکرو فائنانس، تو اس میں کتنا پرسنٹ جو ایگریکلچر سیکٹر کو کیٹر کرتا تھا؟ ہم جو دیتے تھے اس میں تقریباً کوئی 61% جو ہے ایگریکلچر سیکٹر. مور دین 50% واز کیٹرڈ ٹورڈز جسٹ ایگریکلچر ریلیٹڈ تھنگس. اور اس میں بھی کوئی 30 سے 35% خواتین کلائنٹس، جو کہ ہماری کوشش تھی کہ بڑھیں. ہاں، جو باقی 40% رہ جاتا تھا اس کی ڈسٹریبیوشن سیکٹر وائز کیسے ہوتی تھی؟ اس میں دیکھیں، جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا سپلائی چین کے اندر، ہم لو کاسٹ ہاؤسنگ میں چلے گئے تھے، جس میں 30 لاکھ روپے سے، جو پچھلی گورنمنٹ نے بھی شروع کیا تھا، میرا گھر میرا پاکستان پروگرام، جس میں گورنمنٹ نے کافی کنسیشنز دیے تھے. ہم 5% تک کے انٹرسٹ، باقی گورنمنٹ ہمیں ریمبرس کر رہی تھی. وہاں سے وہ پک اپ کیا، پھر ہم نے اپنا، جب وہ ختم ہوئی اسکیم، اپنا پروڈکٹ بھی لانچ کر دیا. پھر ٹریکٹر فائنینسنگ، جو کہ ایگری میں ہی ہے مگر اس اوبیسلی اٹس اے ڈفرنٹ کائنڈ آف اے لون. پھر کمرشل وہیکل فائنینسنگ، فار انسٹنس کی جو چھوٹی گاڑیاں ہوتی ہیں جو کہ سامان ادھر سے ادھر پہنچاتی ہیں، ان کو سپلائی چین کے اندر ہم فنڈ کر رہے تھے. پھر کریانے کی دکان آپ لے لیں، یہ جو پورا سیگمنٹ ہے سپلائی چین کا، یہ بھی آپ دیکھیں، میں آئی ایکسپلین بٹ مور. آپ کا جو پیرامڈ ہے، مائکرو کے اوپر آتا ہے مائکرو اینڈ اسمال انٹرپرائز، اس کے اوپر جا کے آتا ہے اسمال، اس کے اوپر آتا ہے میڈیم. اوکے، رائٹ. سو ہو یہ رہا ہے کہ جو مائکرو فائنانس بینکس ہیں، جو اسکیل پہ جا رہے ہیں، جو فنڈنگ لے کے آ رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، پروفٹ بھی بنا رہے ہیں، وہ مائکرو سے آگے بڑھ کے مائکرو اینڈ اسمال انٹرپرائز کے اوپر آ گئے، جس کے کوئی 5 امپلائی یا 10 امپلائی ہیں، کوئی اس طرح کا بند. رائٹ. اس کے بعد سیگمنٹ آتا ہے جی اسمال کا. اسمال فرض کریں 50 لاکھ کا لون، 60 لاکھ کا لون ہو گیا. میڈیم اگر آپ کریں 1 کروڑ 1.5 کروڑ روپے کا لون ہو گیا، کاٹیج فیکٹریز کو ہو گیا نال. اس وقت جس کو ہم مسنگ مڈل کہتے ہیں کہ کمرشل بینک جو ہے وہ لارجر لونز دے رہے ہیں، اور مائکرو فائنانس بینکس جو ہیں ایوریج ابھی بھی 2 لاکھ روپے کے لون دے رہے ہیں. تو جو بیچ کا پورا سیگمنٹ ہے، یا تو یہ انفارمل سیکٹر میں یا کسی طرح آپس خود ہی فنڈ کر رہے ہیں. اور وہاں اگر اس اکانومی کو اوپر جانا ہے تو یا تو لارجر بینکس ول ہیو ٹو کم ڈاؤن مارکیٹ، اور دا مائکرو فائنانس سیکٹر ہیز ٹو گو اپ مارکیٹ ایز ویل. اس وقت پاکستان میں جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو 12 مائکرو فائنانس بینکس ہیں اور یہ باقی انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کے لون لمٹس بڑھا رہا ہے ریگولیٹر، رائٹفلی سو، بالکل ٹھیک کر رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ان کو پش بھی کر رہا ہے کہ اب آپ یہ ڈفرینٹ سیگمنٹس کو سرو کریں. تو ابھی جو آپ نے مجھ سے سوال پوچھا کہ موسٹلی ایگری فوکسڈ ہم شروع ہوئے تھے، کچھ جینیسس اس کی ہے، شروعات وہاں سے ہوئی مائکرو، مگر سلولی گریجولی اگلے 10 سے 15 سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ بینکس جو ہیں ایک مچ وائڈر اسپیکٹرم کو فائنانس ابھی تقریباً ایز آف رائٹ ناؤ وین وی آر آلموسٹ ان 2024 کے ابھی کتنا گیپ رہ گیا ہے؟ جو کہ لارجر بینکس ہیں وہ بڑے لونز دے رہے ہیں، جو مائکرو فائنینسنگ والے ہیں وہ آہستہ آہستہ ان کی تھریشولڈ انکریز ہو رہی ہے، بٹ دیر از اسٹل اے گیپ دیر. وہ گیپ تقریباً آپ کو کیا لگتا ہے کتنا ہے اور کتنا عرصہ لیں گا فل اپ ہونے میں؟ دیکھیں، میں اگر آپ پاپولیشن کا، اینڈ دی ریزن آئی ایم دس کویسچن بیکاز اب آپ پاکستان مائکرو فائنانس نیٹ ورک کا حصہ ہیں، اور آپ تمام جو مائکرو فائنانس بینکس ہیں ان کے مسئلے لے کر جو ہیں وہ ریگولیٹر کے پاس جاتے ہیں، منسٹری آف فائنانس کے پاس جاتے ہیں، اور یہ ایشوز آئی ایم شیور آپ ڈسکس کرتے ہوں گے ان سے. جی بالکل، ایبسلیوٹلی. سو دیٹس دا کور جاب. اس وقت اگر آپ دیکھیں ٹوٹل مائکرو فائنانس کلائنٹس جو ہیں پاکستان میں، وہ کوئی 9 ملین ہے. 9 ملین کے اندر نینو کریڈٹس بھی شامل ہیں، جو کہ ون فیو آف دا مائکرو فائنانس بینکس کر رہے ہیں اس وقت. آپ اگر اس نینو کریڈٹ 2 ملین 2.5 ملین کو آپ نکال دیجئے تو آپ کو 6-6.5 ملین کی. اچھا، آپ اس میں یہ بھی 9 ملین میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو 2,000 اور 4,000 جی، جو نینو کریڈٹس ہیں، جو ڈیجیٹل کریڈٹ جا رہی ہے مائکرو فائنانس بینکس جو کر رہے ہیں، جو جائز کیش کر رہا ہے، ایزی پیسہ، یو پیسہ، وہ سارے اس کے شامل ہیں. پھر آپ دیکھیے کوئی 6.25-6.5 ملین آ جاتے ہیں. نا یہ نمبر آف لونز ہیں جی، یہ نمبر آف کلائنٹس نہیں ہیں. اس کے اندر فرض کریں کہ آپ نے اور میں نے 3 لون لیے ہوئے ہیں، 2 لون لیے ہوئے ہیں فرض کریں، جو اس پہ کوئی کباہت نہیں ہے. اگر اوور آل آپ پے کر سکتے ہیں کریڈٹ بیورو میں تو آپ کا اگر کریڈٹ الاؤ کرتا ہے آپ لے سکتے ہیں. آپ اس کو انین کو پیل کیجئے تو ہو سکتا ہے ٹوٹل انڈیویجول کسٹمرز جو ہیں وہ 6 ملین سے گر کے شاید 3-3.5 ملین پہ ہوں انڈیویجول کسٹمر. پھر آپ چلے جائیے ہاؤس ہولڈ کے اوپر. ایک گھر ہے رورل پاکستان میں جس میں 2 بھائی رہتے ہیں یا 3 بھائی 1 بہن
उन तीनों ने चारों ने लोन लिया हुआ है. अगर आप हाउस होल्ड के ऊपर जाएं तो टोटल हाउस होल्ड हो सकता है जो सर्व हो रहे हैं इस वक्त वो मिलियन से भी कम हो. सो इन अ पॉपुलेशन ऑफ 250 मिलियन जहाँ पे इस वक्त जो है 65% लोग 34 साल की उम्र से कम है, हम एक यूथ बल्ज पे बैठे हुए हैं, राइट. और लोग प्रोडक्टिव वर्कफोर्स का हिस्सा होने के लिए ऐड होते जा रहे हैं, राइट. और उनको क्रेडिट भी चाहिए, उनको सेविंग्स प्रोडक्ट्स भी चाहिए, उनको और बहुत सारी ट्रेनिंग भी चाहिए. सो अगर आप गैप की बात करते हैं, गैप डायनामिक है और अनफॉर्चुनेटली बढ़ रहा है, राइट. और ये जो इंस्टीट्यूशन है, जो हमारा नेटवर्क में भी काम है, वो ये एडवोकेसी का काम है कि हम वो क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या कन्विंस कर सकते हैं जिनसे इन इंस्टीट्यूशंस को स्केल पे जाने में आसानी हो. उसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, उसमें टैक्सेशन हो सकती है, उसके अंदर और कोलैटरल रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं. देयर आर अ होस्ट ऑफ थिंग्स दैट द नेटवर्क डिस्कसेस के. फॉर इंस्टेंस एक इंस्टीट्यूशन है, उसके 4 लाख क्लाइंट हैं, वो चाहता है कि जी मैं अगले 4 लाख 10 साल ना लगा दूं करने में, अगले 4 लाख मैं 2 साल में पकड़ूं. इसके लिए जी फाइनेंस मिनिस्ट्री या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या SCCP जो भी रेगुलेटर है वो फलानी कंसेशंस दे दे या इनेबलिंग एनवायरनमेंट को बेहतर कर दे तो मैं तेज़ चला जाऊंगा. तो इसलिए ये जो पार्टनरशिप की बात थोड़ी देर पहले मैं आपसे जब बैठे थे कर रहा था, पब्लिक प्राइवेट, तो वाइल प्राइवेट सेक्टर कैपिटल इधर लगा हुआ है, यू नो प्राइवेट शेयर होल्डर्स हैं मोस्टली जो ओनर्स हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, साथ ही साथ एक बहुत बड़ा रोल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और रेगुलेटर्स अदा कर रहे हैं. तो गैप ह्यूज है. कमर्शियल बैंक्स से ये एक्सपेक्ट करना कि वो रूरल में जाके छोटा लोन दे के इन अ सस्टेनेबल मैनर कर लेंगे, आई थिंक इट्स अ बिट अनफेयर. आपको नहीं लगता कबीर भाई उनके लिए ज़्यादा आसान है क्योंकि उनकी ब्रांचेस ज़्यादा, उनकी पेनिट्रेशन ज़्यादा है और काफ़ी पुराने हाउस होल्ड नेम्स हैं, उनके लिए तो करना ज़्यादा आसान नहीं होगा ग्रास रूट लेवल पर जाकर? वाई दे आर नॉट डूइंग इट? या इट्स नॉट देयर कप ऑफ टी, या दे डोंट वांट टू इन्वॉल्व इन सच अ बिजनेस? थ्योरेटिकली यस, आसान होगा, मगर आप उनका अगर बिजनेस मॉडल देखिए, उनकी जो ओवरऑल ऑपरेटिंग कॉस्ट है और जो डिपॉजिट मोबिलाइज उन्होंने किया हुआ है और जो उनकी एसेट बुक्स हैं, दे आर फोकस टूवर्ड्स हाई स्ट्रीट बैंकिंग, जिसमें कोई गुनाह नहीं है. उनका रीज़न ऑफ एग्जिस्टेंस ये है कि वो आपके मेरे जैसे लोगों को क्रेडिट कार्ड दें, घर मॉर्गेज कर दें, गाड़ी फाइनेंस कर दें, बिजनेसेस को फंड करें, जो कि वो बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं. मासेस का जो बिजनेस है उसके नीचे, उसके लिए आपको एक बिल्कुल डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड भी चाहिए और डिफरेंट सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन चाहिए. फॉर इंस्टेंस अभी आपने थोड़ी देर पहले खुद डिजिटल की बात की. ऑपरेटिंग कॉस्ट जितनी आप लीन स्ट्रक्चर पे करेंगे, क्योंकि देखिए छोटा लोन है और बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, इसको इनकम प्रॉक्सीज के ऊपर काम करना, इट्स अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर. सो आप किसी भी कमर्शियल बैंक को जो कि कोलैटरल बेस्ड या डॉक्यूमेंटेशन देख के रिस्क को मैनेज करते हुए लैंड करता है, विच इज़ फाइन, उसको अगर आप कल सुबह कह दें कि यार आप एक काम करें, आप जाके लो कॉस्ट हाउसिंग कर दें रूरल पाकिस्तान के अंदर और कागज़ कच्चे पक्के जो भी हैं आप बना लें, अच्छा मेरे लिए तो ये बड़ा आसान होगा कि हम तो ये काम अरसे से करें, हम डील सारिफ से करते हैं, वी नो हाउ द सारिफ ऑपरेट्स. But to expect a commercial bank to do this, I think it's a tough ask. Is there like any opportunity उन जहाँ पर अनडॉक्यूमेंटेड है चीज़ें, वो सारी चीज़ें मौजूद नहीं है जो कि कमर्शियल बैंक रिक्वायर करता है, उस लेवल पर जाकर आप लोगों का उनके साथ पार्टनरशिप करना और उनको अपना मॉडल पिवट करना? बिकॉज नॉर्मली हम बात करते हैं ना, कोई बड़ा स्टार्टअप होता है ना जो कि मिसाल के तौर पर US में होता है, तो अगर हम उस तरह की कोई चीज़ पाकिस्तान में करना चाहते हैं तो लोकल कॉन्टेक्स्ट को लेते हैं. अगर हम पाकिस्तानी बैंक्स को देखें जो कि आप ये समझें कि ये एक इंटरनेशनल लेवल का स्टार्टअप है, अब आपने सवात के किसी रूरल एरिया में लेकर जाना है, अगर इसी बैंक को हम लोकलाइज वर्जन वहाँ पर लॉन्च कर दें, और सही है उनकी एक्सपर्टीज़ नहीं होंगी, बट मे बी वाई नॉट यू पार्टनर अप विद देम लाइक एनी ऑफ द फाइनेंस बैंक. इस नेटवर्क के तहत HBL एग्जिस्ट करता है तैमरगरा में और वहाँ पर आप लोगों की पहुँच नहीं है, वो अपना मॉडल जो है थोड़ा सा पिवट कर लें, लाइक उसमें एक रिवीजन कर दें और आप उनके साथ कोलैबोरेशन कर लें, वहाँ पर वो टेक अप कर लें वो जॉब. तो इज इट दैट कॉम्प्लिकेटेड? नो, इट्स नॉट. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये नेचुरली काम हो रहा है. फॉर इंस्टेंस आपने कहा कि जी HPL है या कोई भी और बैंक है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, ऑलरेडी लेंडिंग कर रहे हैं, मगर लार्जर लोन्स दे रहे हैं, बड़े लोन दे रहे हैं, थोड़े डिफरेंट सेट ऑफ क्लाइंट को दे रहे हैं. नाउ जो नेचुरल यूनियन है इन बैंक्स की वो ये है कि जब मैंने आपको पिरामिड बताया, पिरामिड के अंदर एक माइक्रो लोन है, MSME है, उसका अच्छा वो बड़ा लोन केटर करते हैं, हम छोटा लोन केटर करते हैं. हमारी कोशिश ये कि जो छोटा सारिफ है वो उसके इनकम लेवल्स बढ़ते जाएं और उसके वो बड़े से बड़े लोन की तरफ जाए, ग्रेजुएट करें टुवर्ड्स अ बिगर लोन. तो एक स्टेज के ऊपर जाके फॉर इंस्टेंस जो MFIs हैं जो कि छोटे लोन दे रहे हैं, उनके जो क्लाइंट्स ग्रेजुएट करते हैं नेचुरली वो MFBs के पास आते हैं. MFBs उनको माइक्रो से फिर MSME की तरफ लेके जाते हैं, वहाँ से ग्रेजुएट करके वी विल हैंड ओवर दोज क्लाइंट्स टू
मीडियम साइज और लार्ज साइज कमर्शियल बैंक्स. सो ये एक पूरा चेन आप समझ लीजिए. तो वो क्या कहते हैं, जिसका काम उससे सांझे. वो जो सर्विस उसको देगा, उसको एक डिफरेंट सेट ऑफ क्लाइंट चाहिए, वो पूरी एक नीश अलग है इसको सर्व कर रहा है. जो मैंने मिसिंग मिडल का जिक्र किया था वो ये था कि जो बीच का गैप है जो आपने मुझसे पूछा, उसको इस वक्त फिलअप करने की ज़रूरत है. कुछ वो नीचे आएँ जो आ रहे हैं, कुछ हम ऊपर जाएँ. मेरा तजुर्बा मुझे ये बताता है कि इट इज़ बेटर एंड मोर प्रैक्टिकल फॉर us to have a bottoms up approach कि जिनको मासेस के साथ डील करने का तजुर्बा है और वो इनकम लेवल्स को ग्रेजुएट करने में हेल्प करते रहें, वो बेटर पोजिशनड हैं to deal with the masses and help them graduate towards commercial banking kind of loans. In order for you to expand like throughout Pakistan, especially all the rural areas, you will need a lot of branches like brick and mortar, physical presence, and a lot of cost can come in, which will eventually hit you on profitability, right? اور جبکہ آج کل کا دور ہے فنٹیکس کا اور ڈیجیٹل کا, رائٹ؟ سو یو آر لائک پلینگ آن دا کمپنی. صحیح ہے, آپ کی بھی ڈیجیٹل پریزنس ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ کی ڈیجیٹل نہیں ہے, بٹ یو آر گروئنگ اینڈ یو آر ریلائنگ کہ برک اینڈ مورٹل والا ہو, فزیکل برانچز ہوں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان دس ڈے اینڈ ایج وہ آپ کے پروفٹس کو کٹ ڈاؤن کرے گا, آپ کے پروفٹس ریڈیوس ہوں گے؟ سو ہاؤ یو آر ٹیکلنگ آن دیٹ سائڈ؟ رائٹ. نہیں, آپ کا بڑا پرٹنٹ سوال ہے. اچھا, ان مائی یو بینک ڈیز لوگ مجھ سے بہت پوچھتے تھے کہ پورا دنیا جو ہے وہ ڈیجیٹل کی طرف جا رہی ہے اور آپ برانچز کے فیتے سو اینڈ کیونکہ بیکاز دا ریزن, سوری ٹو کٹ یو اگین, جب آپ نے یو بینک جوائن کیا تھا تو یو ٹولڈ می دیٹ دیر ور 24 برانچز. When you left, there were 400 branches, right? سال کے اینڈ تک انشاءاللہ 400 کے قریب پہنچ جائیں گے. تو it is a huge jump over a period of like 7 to 8 years, right? تو جب دنیا کہہ رہی ہے فنٹیک کی طرف آؤ, آپ نہیں, ہم نے فیتے ہی کاٹنے. What was the science behind that? I used to get this question very often. I'll explain. دیکھیں, اگر پیسہ نہیں بنے گا تو برانچ تو میں نہ کھول سکتا ہوں, نہ مجھے کوئی کھولنے دیتا. 100%. رائٹ, obviously there is a shareholder ہولڈر جس کا پیسہ لگا ہوا ہے, there is a regulator جو ریویو کر رہا ہے کہ ماڈل سسٹینیبل ہے یا نہیں ہے. سو ماڈل سسٹینیبل تھا تبھی ہم برانچز ایڈ کرتے تھے, تبھی پروفیٹیبل تھے. Now I'll explain کہ اس کے پیچھے تھاٹ پروسیس کیا تھا. پاکستان میں کوئی اراؤنڈ 17,000 برانچز ہیں تمام بینکس ملا کے. اوکے, ٹھیک ہے جی. اچھا, وہ موسٹلی اربن کلسٹرز میں ہی سیچوریٹڈ ہیں, کراچی, لاہور, اسلام آباد, ٹیئر 2 سٹیز اور ہیں. مگر اگر آپ یہاں سے 50-100 کلومیٹر باہر جائیں, کیونکہ میں کوئی اپنی ٹیم کے ساتھ کوئی 6-7 ہزار کلومیٹر ہر کوارٹر کرتا تھا. یہ دس ہیز بین آر گلو یو بینک اسٹوری کے اندر کہ دیٹ از ویئر دا ربر میٹس دا روڈ. جب تک آپ نیچے جائیں گے نہیں, دیکھیں گے نہیں, آپ کو سمجھ میں نہیں آئے. تو میں آپ کو ایک اینیکڈوٹ شیئر کر لیتا ہوں. میں گیا نگر پارکر میں برانچ کھولنے کے لیے. اچھا, وہاں جگہ کوئی نہیں تو ہمیں برانچ کنسٹرکٹ کرنی پڑی وہاں پر, بیکاز کوئی جگہ ہی تھی نہیں جس کو لے کے آپ برانچ بنا لیں. اس کے پاس جب میں اسلام کوٹ سے جا رہا تھا, اس سے 80 کلومیٹر اندر میں نے نگر پارکر بارڈر ایریا میں جانا تھا برانچ کھولنے کے لیے. اور میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں ہر برانچ کو کھولنے خود جاؤں, کیونکہ اوبیسلی اسٹاف کی بھی موٹیویشن اور وہاں میں بھی موٹیویٹ ہوتا تھا. تو وہاں رینجرز والوں نے ہماری گاڑی روکی چیکنگ کے لیے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کدھر جا رہے ہیں. تو سب نے بتایا کہ جی برانچ کھولیں. انہوں نے کہا جی ایک کام کر دیں, خدارا ایک ATM لگوا دیں. ہم جو ہیں وہ اندر سے جو تھے کہ ہمیں کوئی 80 کلومیٹر جانا, یہ ریئل چیزیں ہیں نہیں پاکستان میں. جب آپ باہر جائیں تو ہم نے پھر وہاں پہ برانچ بھی کھولی, ہم نے ATM بھی لگایا. سو اگر آپ مجھ سے پوچھیے کہ 250 ملین لوگوں کے ملک میں جس میں 80% ان بینکڈ ہیں, ماسز ہیں, پیری اربن رورل ہیں, اس میں برانچز کی ضرورت نہیں ہے. میرا تجربہ اپوزٹ ہے. ٹھیک ہے جی. پھر آپ آ جائیے سیونگ اور کریڈٹ کے ڈفرینس پہ. کسی سے پیسہ لینا, ایپ کے اوپر پیمنٹس کرنا ایک ڈفرینٹ گیم ہے. کسی کو پیسہ دے کے اس سے واپس لینا ایپ کے اوپر ایک بالکل ڈفرینٹ گیم ہے, رائٹ, جس میں آپ نے ویریفیکیشن کرنی ہے, انڈر رائٹنگ کرنی ہے, اینڈ آل آف دیٹ. پلس اوبیسلی بینک کے لیے تو ضروری ہے, کلائنٹ کے لیے بھی ہمارے ملک کلچر بھی ہے, سوشل نارمز بھی ہیں, کچھ چیزیں. ہماری ایک برانچ یو بینک کی اگر میں آپ کو ایگزامپل دوں کہ 9 مہینے سے سال میں بریک ایون ماشاء اللہ کر جاتی تھی. ٹھیک ہے جی. اب وہ کہتے ہیں نا وائی ٹو فکس سم تھنگ دیٹس ناٹ بروکن. اور ویسے ٹریڈیشنل بینک کی کوئی بھی برانچ اف یو ہیو اینی ڈیٹا آن اٹ کتنے عرصے میں پروفیٹیبل ہو جاتی ہے؟ یوزلی کمرشل بینکس کی جو برانچز ہیں وہ 3 سال 3.5 سال, وچ از ناٹ بیڈ. 3 سال کے اندر اگر ایک بریک, مطلب کہ 3 سال تک وہ اپنی جیب سے دے رہے ہوتے ہیں. دے آر لائک کمپلیٹلی بلیڈنگ فار اے پیریڈ آف لائک 3 years گیو اینڈ ٹیک آن ایوریج. دیٹس ود اینی بزنس. کوئی بھی بزنس ہے ڈسٹریبیوشن کا, پہلا جو نیا ڈسٹریبیوشن پوائنٹ ہوتا ہے پہلے دن تو پیسہ نہیں بناتا اوبیسلی, بٹ پھر پوٹینشیل پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ونس وہ سیٹل ہو جاتا ہے پھر پیسہ ٹھیک ٹھاک بناتا ہے. سو گیو اور ٹیک 7 to 9 months versus 3 years, it's a huge difference ہے نا. ماڈل کا فرق ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا رورل کے اندر ریونیو انجن ہے. فار انسٹنس ایک کمرشل بینک وہاں برانچ کھولتا ہے جہاں ریمیٹنسز آ رہی ہیں. کوئی لوگ سعودی عرب سے, دبئی سے, US سے پیسے بھیج رہے ہیں اپنے پیاروں کو رورل پاکستان میں. کمرشل بینکس ان کے ریمیٹنس بھی کر رہے ہیں, ان کے ڈپازٹس بھی لے رہے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم تو رورل میں لینڈنگ انجن بلڈ کرتے ہیں جو کہ ریونیو انجن ہے.
تو ہماری برانچ کا جو اوور آل اسٹرکچر ہے وہ کمرشل بینک کی برانچ کے اسٹرکچر سے بہت مختلف ہے کہ وہاں سیونگز تو ہم اربن سے موبلائز کرتے ہیں. لائک یو بینک میں ہم نے کینوس بنایا اربن کینوس, جس پہ لوگوں نے کہا کہ یار آپ کبیر, کراچی, لاہور, اسلام آباد میں کمرشل بینک لائک برانچیں کیوں کھول رہے ہیں, آپ تو مائکرو فائنانس بینک برانچ ہیں, آپ دادو میں کھول رہے ہیں, سمجھ میں آتی, کاموں کی ڈسکا میں کھول رہے ہیں, پشاور سے آگے جا کے آپ مردان میں کھول رہے ہیں, ادھر کیوں کھول رہے ہیں. وہاں پھر ہم نے ایکسپلین کیا جی ہم لائبلٹی سائٹ پہ نعیم کے اور کبیر جیسے لوگوں کے ساتھ پیسہ موبلائز کرنا چاہتے ہیں ڈپازٹ کا نارمل اربنائٹ سے, اور ہم اس پیسے کو موو کریں گے ٹورڈز لینڈنگ ٹو دا ماسز آف پاکستان, جو ہمارا رورل ریٹیل سیگمنٹ تھا, وچ ورک ویری ویل. ساتھ ہی میں یہاں ایڈ کر دوں, ہم نے ایک اور کام کیا کہ جب ہم نے جتنے سروس کیے, نیچے لوگوں سے پوچھا کہ اگر آپ کو اسلامک موڈ میں فائنینسنگ دی جائے تو آپ کو کیسا لگے گا. انہوں نے کہا جی اگر اویلیبل نہیں ہے تو وی آر فائن, مگر اگر آپ دے دیں تو بہت اچھی بات ہے. تو ہم نے پھر وی ور دا اونلی مائکرو فائنانس بینک جو کہ فل اسکیل اسلامک کے اوپر ہم نے اپنا ایک پورا سیگمنٹ لے گئے. 80 برانچز آؤٹ آف دا 400 پر اسلامک. اور خوبصورتی یہ تھی کہ جو انسیکیورڈ لونز ہیں ان کا جو ری پیمنٹ بیہیویئر تھا اسلامک موڈ میں وہ واز فار سپیریئر, اور کاسٹ آف فنڈنگ بھی آپ کی کم آ رہی تھی. سو یہ ہم نے ڈفرینٹ سیگمنٹس اوور اے پیریڈ ٹرائی کیے, اور وہ برانچز 80, اور اب پلان یہ تھا کہ آگے سالوں میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ لے کے جائیں گے کہ ہر سال اگر ہم 100 برانچز ایڈ کریں آل اوور پاکستان, کچھ اربن, رورل میں, کچھ اسلامک, کچھ ٹریڈیشنل, اس کا جو اسپیکٹرم ہے وہ بڑی خوبصورتی سے ایک ساتھ چلتے ہوئے فنڈ موبلائز کر رہا ہے اربن سے, چاہے اسلامک یا کنونشنل, اور ڈپلوائے کر رہا ہے رورل میں, جہاں پہ انفارمل لینڈنگ رہی ہے پچھلے 77 سالوں میں. آپ کو لگتا ہے کہ جو رورل ایریا میں جو لوگ ہیں وہ زیادہ ریلائی کرتے ہیں فیس ٹو فیس, ون آن ون کائنڈ آف کسی جگہ جا کر اپنی, کیونکہ آئی ڈونٹ نو, شاید مجھے آئیڈیا نہیں ہے, شاید اتنے ٹیک سیوی نہیں ہیں, شاید ایپس یوز کرنے میں ڈیفیکلٹی ہے, تو ڈو یو فیل لائک کہ کلچرلی بھی اگر دیکھا جائے ہمیں بیٹھ کر ڈسکس کرنا فیس ٹو فیس وہ زیادہ کنوینئنٹ لگتا ہے, تو دیٹ از ون آف دا ریزن آف یور سکسیس کہ آپ کی فزیکل لوکیشن ہو گئی, اب وہاں پر لوگ جا سکتے ہیں, بینکر اس کو گائیڈ کر سکتا ہے, بتا سکتا ہے کہ تمہارے یہ معاملات اوکے ہو جائیں گے تو تمہیں مل جائے گا, بجائے یہ کہ ایپ میں پتہ وہ پڑے گا, اس کو سمجھ آئے گی نہیں آئے گی. تو ڈو یو فیل لائک دس از ون آف دا ریزن؟ اس میں 2-3 چیزیں میں ذرا ایکسپلین کر دوں. ایک تو یہ ہے کہ یس دس از کلچرل ایز ویل. دوسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں, اٹس ناٹ میوچلی ایکسکلوسیو, اٹس ناٹ این آئدر اور سچویشن. وی ہیو ٹو یوز اے ہائبرڈ اپروچ. فار انسٹنس ہم لے کے گئے جی 4-4.5 لاکھ کلائنٹس پہ. اچھا مجھے اگر ایسپریشن ہے کہ مجھے جانا ہے جی 2 ملین کلائنٹس پہ. اب 2 ملین کلائنٹس پہ اگر میں نے اسی طرح جانا ہے تو میں اگلے 20 سال لگا دوں. 20 سال میرے پاس ہے نہیں, کیونکہ پاکستان کی پاپولیشن جس طرح جا رہی ہے ضرورت ہے, تو مجھے تو ڈیجیٹل ریل روڈس پہ جانا ہی ہوگا. ناٹ سینگ کہ برک اینڈ موٹر بند کر دیں, یہ اپنی نیچرل پیس کے اوپر ضرور گرو کرے, مگر ساتھ ہی ساتھ آئی ہیو ٹو فائنڈ دا ہولی گریل جہاں سے اسکیل میرا فاسٹر آئے گا, جس کے اوپر پوری انڈسٹری لگی ہوئی ہے. فنٹیکس بہت اچھا کام کر رہی ہیں, ٹیلکوز کر رہی ہیں, کمرشل بینکس کر رہے ہیں, مائکرو فائنانس بینکس کر رہے ہیں, اینڈ وی آر اسٹل ٹیسٹنگ دا واٹرس کہ اس کو فاسٹ اسکیل پہ کس طرح لیا جا سکے. ناؤ دوسری چیز جو آپ نے پوچھا کہ جی وہ آتا ہے اور وہ فزیکل پریزنس فیل کرتا ہے, اٹس بوتھ ویز جی. مجھے بھی انڈر رائٹنگ کرنی ہوتی ہے, جا کے بندہ بھیجنا ہوتا ہے کلیکشن کے لیے یا چیک کرنے کے لیے کہ انکم پراکسی آپ جا کے بنا رہے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, تھیوریٹیکلی اسپیکنگ جو سارے سسٹم میں آ چکا ہے جس سے ہم کمفرٹیبل ہیں, یا 1 یا 2 سائیکل لون لے چکا ہے, مجھے بار بار اس کو فزیکلی ضرورت نہیں ہے. تو ہم کر کیا رہے تھے کہ ہم کوشش یہ کر رہے تھے کہ لوگوں کو گریجویٹ کرائیں کہ پیپل دیٹ وی آر کمفرٹیبل ود, جن کا کریڈٹ بیورو میں ڈیٹا آ چکا ہے, ECIB ڈیٹا کلین ہے, لونز لیتا رہا ہے, آل سیوی ہو گیا ہے سسٹم کے ساتھ, ہم اس کو گریجویٹ کرا دیں. ایک بہت بڑی لمیٹیشن یہ ہے کہ ایپ کہاں چلتی ہے کہاں نہیں چلتی. 3G کے بعد 4G, یہ 3G 4G کدھر چلتا ہے پاکستان میں. جب آپ جاتے ہیں نیٹ ورک دیکھتے ہیں, میں تو بہت ٹریول کرتا تھا, پاکستان میں ابھی بھی فیچر فون پریولنٹ ہے ماسز میں, جو USSD پہ چلتا ہے, جس پہ ہم نے شروع میں ایزی پیسہ جب اسٹارٹ کیا اینڈ آل دیٹ. اچھا اس میں وہ ساری چیزیں آپ نہیں دے سکتے جو آپ ایک ایپ میں دے سکتے ہیں, مگر کافی کچھ USSD میں بھی کر سکتے ہیں. جو ٹریڈیشنل والیٹ ہے اسٹرنگ پہ ابھی تک اسی پہ چل رہا ہے, پیمنٹس اس پہ ہو رہی ہیں. سو وائل اسمارٹ فون پینیٹریشن بڑھے گی, فائنینشیل اینڈ ڈیجیٹل لٹریسی کے اوپر بھی کام کرنا پڑے گا. وہ بھی آپ نے جو ذکر کیا بالکل ٹھیک کیا کہ ایوری بڈی از ناٹ ویری سیوی ود دی ایپس اینڈ دا فونس. سو ہم جائیں گے اسی طرف, مگر مجھے یہ لگتا ہے کہ وقت لگے گا, اور یہ آئدر اور نہیں ہے. ہمیں برانچز بالکل بڑھانی چاہیے پاکستان میں ٹریڈیشنلی, جو کہ لیٹس ناٹ فکس واٹس ناٹ بروکن. ساتھ ہی ساتھ ہمیں ڈیجیٹل ریل روڈز ایکسپلور کرنی چاہیے فار سیونگز ایز ویل ایز کریڈٹ. آپ نے جب ہماری ابھی اسٹارٹ میں بات ہو رہی تھی, آپ نے کہا کہ 60% لونس یا مائکرو فائنینسنگ از ٹورڈز لائک ایگریکلچر سیکٹر, اور وہاں پر آپ کی کوشش یہ ہے کہ فیمیل کو زیادہ انکریج کیا جائے, اینڈ یو وانٹ ٹو انکریز دا نمبر آف فیمیلز گیٹنگ دا لونز مائکرو فائنینسنگ, رائٹ؟ تو
ابھی if I were to ask you when you are quitting your job there, یا جب آپ اس نیٹ ورک کا حصہ ہیں, جب آپ کی ڈسکشنز ہوتی ہیں right now, do you have any data کہ تقریباً مائکرو فائنینسز کا کتنا پرسنٹیج جو ہے وہ خواتین یوٹیلائز کرتی ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, اور کتنے مرد حضرات؟ I have a feeling کہ مرد حضرات کا ڈومیننٹ ہوگا, بٹ I want to explore کہ کتنا پرسنٹ جو ہے وہ فیمیل ہیں. جی بڑھ رہا ہے. یو ول بی پلیزنٹلی سرپرائزڈ کہ فار انسٹنس یو بینک میں ہماری کوئی 30-35% خواتین صارفین تھیں. باقی بہت سارے بینکس, فار انسٹنس کشف فاؤنڈیشن, دے آر آل ویمن, ان کے 100% رائٹ. اسی طرح بہت سارے MFIs ہیں جدھر ویمن فوکس زیادہ ہے. تو ٹوٹل جب آپ ایوریج نکالتے ہیں تو تقریباً اس وقت کوئی 50% کے ریشو پہ ہیں کہ خواتین صارفین جو ہیں وہ کوئی 50% پہ ہیں. اور کوشش یہ ہے کہ یہ آگے کی طرف جائے. مگر اس میں نہیں, آئی وڈ وانٹ ٹو پوائنٹ آؤٹ سم سوشل ایشوز ایز ویل. پاکستان میں ہم اس بارے میں زیادہ بات یوزلی لوگ اوائڈ کرتے ہیں. ہم پریکٹیشنر ہیں, ہم نے دیکھا ہے ہاؤ تھنگز ورک. کتنی ساری سمز ہیں جو ان کے نام پہ نہیں ہو سکتی سوشل نارمس کی, نارملی بھائی کے نام پہ, ہسبینڈ کے نام پہ ہوتی ہیں. پھر کتنی جگہ پہ یہ ہے کہ خواتین کو 1 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے کے لیے انڈر سپرویژن فون دیا جاتا ہے یوز کرنے کے لیے, رائٹ. اور پھر کتنی جگہ ہمیں کریڈٹ دیتے ہوئے پرابلم فیس آئی ہے کہ ہمارے جو ریلیشن شپ آفیسرز ہیں اور وہ خواتین کو اپروچ نہیں کر پا رہے تھے, جہاں جنو نیڈ بھی ہے, رائٹ. پھر ہم نے سوچا کہ لیڈی ہیلتھ ورکرس کو استعمال کریں یا خواتین ہم ورک فورس میں بڑھائیں جہاں پاسبل تھا. سو وائل ویمن کو آپ امپاور کیے بغیر حالات نہیں چینج کر سکتے, بٹ دیر آر اے لاٹ آف سوشل آبسٹیکلز, ہوپس پاکستانی سوسائٹی میں, اور ڈفرینٹ ایریاز میں ڈفرینٹ ہیں, جو ہمیں اوور کم کرنے, اس کے بارے میں بھی زیادہ بات ہونے کی ضرورت ہے. ورنہ آن دا فیس آف اٹ یس وی شوڈ گو فار مور ویمن کلائنٹس. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ری پیمنٹ بیہیویئر بھی ہماری ویمن کلائنٹس کا از بیٹر. جو فیمیل حضرات ہیں, جو کہ فیمیل جو آپ سے زیادہ تر مائکرو فائنینسنگ لیتی ہے, what particular sectors they are working in? Like if you were to just like عورتوں کا مجھے بتائیں جو کہ 50% ہیں یا جتنی بھی ہیں, وہ کون سے سیکٹر سے بلانگ کرتی ہیں؟ بہت ساری اس میں سے ایگریکلچر سیکٹر کے ساتھ. اچھا, اگین ایگریکلچر از دی ڈومیننٹ ون دیئر امنگ اس کے them as بعد well. یوزلی جو ہے یہ کنسیڈر یہ کیا جاتا تھا کہ وہ صرف سلائی کڑھائی کریں گی یا وہ بس انہیں چیز, ایسا نہیں. بالکل وہ والا کام بھی کر رہی ہیں, گھر سے اندر سے ٹیلرنگ کا کام بھی ہو رہا ہے, اور پروڈکٹس کے اوپر بھی کام کر رہی ہیں, سیلونس کے کام ہو رہے ہیں چھوٹے شہروں کے اندر, وہاں پہ فائنینسنگ جا رہی ہے. بٹ ایگری سیکٹر میں بھی بہت زیادہ خواتین انوالوڈ ہیں. ہم بات کرتے ہیں مائکرو فائنینس کی کہ اپ ٹو 30 لاکھ روپیز, 3 ملین روپیز, رائٹ. بٹ اگر میں آپ سے تھوڑا سا ایک ایوریج پوچھوں, جو کہ آپ سے کسی بھی ایگریکلچر سیکٹر میں مرد حضرات ہوں, خواتین ہوں, جو کہ ٹکٹ سائز آف دا لون ہے جو کہ بڑا کامن ہوتا ہے. فار ایگزامپل آئی ڈونٹ نو کیا ہوگا, وہ 5 لاکھ ہوگا شاید, ہر ایک کو تو 30 لاکھ نہ ملے, کوالیفائی نہ کرے, اس کے وہ کریڈینشلز نہ ہو, وہ کرائٹیریاز وہ میٹ نہ کرتا ہو. بٹ اف آئی ور ٹو آسک یو امنگ جنرلی لائک آؤٹ آف دا پیپل دیٹ یو سرو, یا ناؤ یو آر ممبر آف دس نیٹ ورک ایز ویل, جہاں پر یو ہیو آل دا ادر مائکرو فائنانس بینک ایز ویل, کہ ایوریج ٹکٹ سائز کیا ہے جب آپ مائکرو فائنانس لینڈنگ کرتے ہیں؟ رائٹ. سو انٹرسٹنگلی جو لون لمٹ سیٹ کر دی ہیں ریگولیٹر نے بینکس کے لیے, وہ تو 30 لاکھ, ہاں, مگر ہم ابھی بھی 2-2.5 لاکھ کے اوپر ہیں ایوریج پہ. اور اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ وی آر ٹیکنگ اے لانگر ٹائم ٹو اسٹارٹ ٹیکنگ اے ہائر لیول آف رسک. ہم بھی اوور دا ایئرز یوز ٹو رہے ہیں وہی 70,000 90,000 والے صارف کے ساتھ, اور ہم اس کو اچھی طرح سرو کرتے ہیں, ہم اس کو پہچانتے ہیں. مگر جو صارف 8 لاکھ روپے کا لون چاہتا ہے, 12 لاکھ روپے کا لون چاہتا ہے, کیا ہمارے انڈر رائٹنگ اسکلز کیپیبل ہیں؟ بیکاز دیٹس اے ڈفرنٹ نیش, رائٹ. سو ہو یہ رہا ہے اس وقت کہ وائل لون لمٹس بڑھ گئی, جو کہ بہت اچھی بات ہے, شاید اور بھی بڑھا دے ریگولیٹر. اگر آپ اس میں سے لو کاسٹ ہاؤسنگ نکال دیں جو ابھی پورٹ فولیو کم ہے, آپ ٹریکٹر وغیرہ نکال دیں ابھی کم ہے, تو جو ٹریڈیشنل مائکرو فائنینس چل رہی ہے وہ اپنا سویٹ ٹائم لے رہی ہے ٹو انکریز دا لون لمٹس. کیونکہ کافی سارے بینک سے فیل کرتے ہیں کہ ان کا اسٹاف یا ان کی انڈر رائٹنگ مشینری از ناٹ گیئرڈ ٹورڈز پراپرلی انڈر رائٹنگ اے 15 لاکھ روپے کا لون, وچ از اے ویری. سو اس وقت ہم بھی ایک ٹرانزیشن سے گزر رہے ہیں. وائل نیڈ تو موجود ہے, مگر ہمیں کچھ کمرشل بینکس کے ڈسپلنز لینے پڑیں گے ان ٹرمز آف انڈر رائٹنگ, کچھ ہمیں جو ڈیجیٹل کی جو پوری چل رہی ہے گلوبل ایکسپیرینس لینا پڑے گا, اور کچھ ہمیں ہمت بھی کرنی پڑے گی کہ ہم ایک بڑے صارف کے ساتھ, چاہے شروع میں کولیٹرل کے ساتھ چلے جائیں, گولڈ کے ساتھ چلے جائیں, سلولی گریجولی سیکنڈ سائیکل تھرڈ سائیکل میں آئیں. مگر ٹو کلوز دس, سوری, آئی تھنک وی آر سلو in terms of increasing loan sizes. We must move faster. یار آپ کو کیا لگتا ہے 2-3 چیزیں کیا ہوں کہ آپ لوگ کمفرٹیبل ہوں 2-2.5 لاکھ کا جو ایوریج ٹکٹ سائز ہے اس کو ہم انکریز کر دیں
8 लाख 10 लाख था. हाँ, कोलेट्रल वाला तो एक क्राइटेरिया हो गया, बट कितने लोगों के पास कोलेट्रल होगा? व्हाट आर द 2 things that you need to happen, maybe from the regulator standpoint, या I don't know, maybe जो आपकी अंडरराइटिंग की जो टीम है वो किसी तरीके से वो हो क्राइटेरिया सेटिस्फाई करके ये टिकट साइज इंक्रीज कर दें. कौन सी वो 2-3 चीज़ें होंगी जो होनी चाहिए? देखिए, टिकट साइज, अब विदाउट getting very technical, in layman terms, I'll try and explain this. Ticket size is linked to risk, right? We are in the business of taking risk. बैंक्स हैं, आफ्टर ऑल रिस्क लेने के लिए आते हैं, क्रेडिट देते हैं, हमारा तो काम ही है. हम कमर्शियल बैंक कहाँ पे इतना रिस्क लेते हैं? कम ऑन यार, वो तो आपसे सारा कुछ कोलेटरल में रख लेते हैं. सो कमिंग टू, अगर माइक्रो फाइनेंस की अगर आप बात करें, इसमें अगर आप रेगुलेटरी रिजीम देखें, वन ऑफ द आस्क्स दैट वी हैड ऑल अलोंग विद द गवर्नमेंट एंड जो बायलैटरल बॉडीज़ हैं, वर्ल्ड बैंक हो गया, IFC हो गया, ADB हो गया, वो ये है कि अगर हमें कुछ क्रेडिट इन्हांसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की सपोर्ट मिला, आई विल एक्सप्लेन दैट. फॉर इंस्टेंस, नईम और कबीर एक बैंक खोलते हैं और वो कहते हैं जी हम 1 अरब रुपए का कैपिटल डाल रहे हैं, फिर हम डिपॉजिट रेस करेंगे और हम लेंडिंग करेंगे और कलेक्शन करेंगे और इसको बढ़ाएंगे. एक चीज़ होती है बैंक्स में जिसको कहते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, कि आप कितना % अपना कैपिटल लेवरेज कर सकते हैं इन लोन्स, उसके ऊपर आप नहीं जाते, क्योंकि रिस्क को भी मैनेज करना है. रेगुलेटर बिल्कुल ठीक दुनिया भर में लगाता है. नाउ आप जब एक अनसिक्योर्ड लोन देते हैं तो आप 100% कैपिटल एलोकेट करते हैं टुवर्ड्स दैट लोन. अगर आप गोल्ड के अगेंस्ट देते हैं तो आप 20% करते हैं, 80% कवरेज है क्योंकि गोल्ड पड़ा हुआ है. ट्रू. अच्छा, जो क्रेडिट एनहांसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फर्स्ट लॉस गारंटी है, पारी पासू गारंटी, अगर कोई दे दे, गवर्नमेंट दे दे, कोई दे दे, उससे होता है कि क्रेडिट एनहांसमेंट से आपका कैपिटल एडिक्वेसी में सपोर्ट आ जाती है. तो अगर नईम और कबीर 4 लोन दे सकते थे, हो सकता है 6 या 7 लोन दे सकें उसी कैपिटल में, स्केल पे जा सकें, क्योंकि उनका रिस्क कवरेज सपोर्ट आ गई साथ. नाउ दीज आर स्मॉलर इंस्टीट्यूशन, हम कोई 20-25 साल पुरानी इंडस्ट्री है, बहुत पुरानी नहीं है. इस वक्त जो हम सपोर्ट की बात कर रहे हैं, चाहे वो हम जाके कहें जी कि कोई इंटरनेशनल बॉडी कर दे या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर दे, वो ये कि क्रेडिट एनहांसमेंट इंस्ट्रूमेंट रिस्क शेयरिंग मैकेनिज्म बना ले, पूल बना लें इंडस्ट्री के लिए, ताकि ये छोटे प्लेयर्स जो हैं ज़्यादा रिस्क ले सकें. अब मैं 3 नए लोन देने के बजाय एक 8 लाख के क्लाइंट पे लोन लेने की भी पोजीशन में आ जाऊंगा, जहां मैं 2 लाख का दे रहा हूं कि मेरी कुछ कवरेज आ गई है सर. सो नेटवर्क का भी जो काम जो है, अगर मैं विदाउट गेटिंग इनटू टू मच डिटेल, वो ये कि हमारा एम इस इंडस्ट्री को स्केल पे ले जाने पे, उसमें कुछ रेगुलेटरी इंटरवेंशंस हैं, कुछ कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और रिस्क शेयरिंग मैकेनिज्म्स हैं. तो इस वक्त कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि जी हम 8 लाख रुपए वाला लोन जहाँ से बात हमारी शुरू हुई वो क्यों नहीं देते, उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस ऑफ द बैलेंस शीट स्ट्रक्चर भी हैं. नहीं, इस वक्त MFIs even more vulnerable as institutions. For instance, I'll give you an example. फ्लड आया, पाकिस्तान का इतना सारा एरिया पानी के नीचे चला गया. एग्री सेक्टर के अंदर जो है एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया. रेगुलेटर्स अगर उस वक्त ना आते और हमें उन्होंने कहा कि जी आप सब इनको पेमेंट हॉलीडे दें 1 साल की, हम आपको खुद इजाज़त दे रहे हैं कि आप इससे रीपेमेंट ना मांगें, 1 साल का इसको टाइम दे दें आप फॉर इंस्टेंस. फिर रेगुलेटर ने आके कहा कि जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह रही कि हम काइबोर +9 के ऊपर आपको सूद हम देते हैं, आप इसको इंटरेस्ट फ्री लोन दें, नया लोन दें, ताकि ये अपने आप को सस्टेन कर सकें. नाउ दीज वर ब्यूटिफुल स्कीम्स दैट सपोर्टेड अस, अल्टीमेटली द क्लाइंट. हुआ क्या, जब वाटर्स रिसीट किया, बम्पर क्रॉप आई, कस्टमर खुश था कि यार इन्होंने हाथ नहीं छोड़ा. उस वक्त इन्होंने मुझे पेमेंट हॉलीडे भी दिया, हिरास नहीं किया, तंग नहीं किया, प्लस मुझे नया लोन भी दे दिया, राइट. और हमें क्या सपोर्ट थी कि गवर्नमेंट ने जो है इंटरेस्ट हमें कवर करके दे दिया. सो ये तो एक कैलेमिटी थी उसके अंदर हुआ. BAU के अंदर भी इस इंडस्ट्री को फलने फूलने के लिए इस तरह की सपोर्ट फ्रॉम पब्लिक प्राइवेट ज़रूरी है, ताकि ये इंस्टीट्यूशन जाएं स्केल पे. स्केल नंबर ऑफ क्लाइंट से भी आएगा, और स्केल अगर आप वॉल्यूम की बात करते हैं तो लोन लिमिट एनहांस होने से भी आएगा, और उसके लिए ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है. नॉट सेइंग कि शेयर होल्डर को कैपिटल डालने की ज़रूरत नहीं है. शेयर होल्डर तो जो इस बिजनेस में वो तो कैपिटल डाल रहा है और डालेगा, मगर साथ ही साथ बहुत सारी और पार्टनर्स की ज़रूरत है जो सपोर्ट करेंगे फॉर द इकोसिस्टम टू गेट बेटर. गिव मी एन एग्जांपल. मैं एक फार्मर हूँ, सही है, जिसके पास कोलेट्रल भी नहीं है जो कि आपको दे सके. शायद उसके पास लैंड भी ना हो, शायद वो किसी की रेंटेड लैंड पर फार्मिंग करता है, और शायद पिछले 2 साल से उसने किया, लेकिन लोकली हाई इंटरेस्ट रेट पे किसी मकामी मलक साहब से ले लिया, चौधरी साहब से ले लिया, बट यू आर नाउ देयर, राइट. सो मैं 2 साल से कर रहा हूँ, शायद मेरी इतनी हिस्ट्री भी नहीं है, और वहाँ पर तो ना तो कोई स्लिप है, ना मैं कोई एजुकेटेड बंदा हूँ. मेरे पास सिर्फ पाकिस्तान का एक जो है शनाख्ती कार्ड है, भाई मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ. आई हैव ओनली दिस थिंग टू प्रूव, राइट. सो हाउ कैन आई come reach out to you
and avail this opportunity. Maybe مجھ کو صحیح ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ مجھے 8 لاکھ چاہیے, مجھے وہی 2 لاکھ چاہیے جو آپ کا ٹپیکل ٹکٹ سائز ہے. تو ہاؤ کین آئی اویل دیٹ؟ میں آپ کی برانچ میں آیا, سو وٹ شوڈ ہیپن, لائک وٹ از دا اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس؟ جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ ہم پیرامڈ کے اندر, پاورٹی پیرامڈ کے اندر اکنامکلی انیبلڈ پور سیگمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. یہ جو آپ نے کسٹمر کی ڈیفینیشن دی یہ اس میں فال کرتا ہے جو 2 سال سے سبسسٹنس ہے, فارمر ہے فار انسٹنس رینٹڈ لینڈ کے اوپر جو ہے وہ کلٹیویشن کر رہا ہے اور وہ بنا رہا ہے. اب اس کو انکم لیول بڑھانے کے لیے یا اگلی بوائی کے لیے اس کو لون چاہیے. یہ ٹپکلی میرا کلائنٹ ہے جس کو کوئی کنونشنل بینک ہاتھ نہیں لگائے گا, رائٹ. اس لیے میرا ریزن آف ایگزسٹنس ہی ہے. اور اس کو لینڈنگ کر کے انکم پراکسی پہ میں کیا کروں گا, جاؤں گا کس لینڈ پہ وہ 2 سال سے کام کر رہا ہے, وہ دیکھوں گا, اس کے کیش فلوز جو ہیں وہ بناؤں گا, فزیکلی بناؤں گا ہاتھ سے اپنے کہ اچھا آپ کی کتنی فصل لگتی ہے, کتنا آپ کما لیتے ہو, کتنی مارجن آتی ہے. پھر میرے پاس کمپیریبل ڈیٹا بھی ہے کہ اس علاقے میں لینڈنگ کر رہا ہوں, لوگوں کو جانتا ہوں. پھر سوشل کولیٹرل پکڑوں گا تھوڑا اور میں اس کو لون دے دوں گا. یہی وہ لوگ ہیں جن کو اس لون کی کوئی اگر اس کی سوشل کولیٹرل نہ دینا چاہے, کوئی اس بندے کی گارنٹی نہ دینا چاہے, فار ایگزامپل وٹ وڈ ہیپن ان دیٹ کیس؟ ہارڈلی دا کیس, کوئی نہ کوئی بہت ہارڈلی, مگر ہم ایکسیپشنز بھی کر دیتے ہیں. اگر کبھی کوئی نہیں لا رہا یا بعد میں لے آئے گا, ایز لانگ ایز اس کی وہاں پہ سسٹینیبل بزنس موجود ہے اور وہ کرتا ہے, اصل میں وہ اصلی فارمر ہے اور then I don't think there will be a problem for the person to get a loan. بس this is the criteria. And how much time normally he would get the loan? دیکھیں اس وقت جو ایک مائکرو فائنانس بینک ہے پوری لون اپلیکیشن پروسیس کرنے میں کوئی 4 سے 7 دن لیتا ہے. Okay, which is fair enough. But we want to bring it down. So ہم سارے کیا کر رہے ہیں کہ ہم نے, میں آپ کو یو بینک کی ایگزامپل دیتا ہوں. یو بینک میں we were working, ابھی انشاءاللہ فائنل ہو جائے گا, on something called the U-Bot. تو ہم کیا کر رہے تھے, رول بیسڈ اپروولز ہیں ہماری ساری, اس کے اندر ڈیٹا میرا پچھلے 8-10 سال کا باٹ ابھی فیڈ کر رہے ہیں ہم اس کے اندر. ہوگا کیا کہ کلائنٹ آیا, کلائنٹ کو ہم نے, کلائنٹ آیا بھی نہیں, اس کے گھر پہ ہم نے ٹیبز ہم نے دے دی اسٹاف کو, اسٹاف گیا, اس نے سارا اس کا ڈیٹا ڈالا, انکم پراکسی بنائی, ساری ڈالی, کیش فلو. باٹ کے پاس گیا, اس نے کریڈٹ بیورو سے بھی لنکڈ ہے, نادرا سے بھی لنکڈ ہے, دیکھا لون اگر اپروو کر دیا, اس کا وہیں ڈرمالاگ سے والیٹ کھولا لیول 2 اور اس کے اندر لون گرا دیا. And the same amount of loan جو آپ کا not a nano, not a nano micro, right, micro. So this will be a game changer. جیسے ہی ہو جاتا ہے تقریباً فائنل ہو گیا, تو ٹیبز اویلیبل ہیں, باٹ پہ کام ہو رہا ہے. ہم برانچ لیس بینکنگ لائسنس ہولڈ کرتے تھے وہاں پہ, تو ہم والیٹ کھولتے ہیں ساتھ, یو پیسہ کا والیٹ تھا یو بینک کا, رائٹ. تو والیٹ ادھر ہی کھلا اس کے گھر پہ یا زمین کے پاس, وہیں پہ گیا, باٹ نے اپروو کیا, لون اپروو ہوا, ٹھاک والیٹ کے اندر گیا. ناؤ دس ول ریڈیوس دا ٹرن اراؤنڈ ٹائم فرام سے 5 to 7 days اور 4 to 7 days ٹو سے مے بی 3 hours. U-Bot جو کہ یو بینک کا پروڈکٹ ہے اور آپ اس نیٹ ورک کا حصہ ہیں, تو اس نیٹ ورک میں تقریباً گیو اٹ ایک 12 مائکرو فائنانس بینکس ہیں. ٹیکنالوجیکلی صحیح ہے, یہ اپنے آپ کو کس طرح امپروو کر رہے ہیں, what they should do to do something like what you bank did? I think سب کی اپنی اسٹریٹجی ہے. everybody is working towards digitization. جتنے یہ بینکس ہیں تقریباً اور MFIs بھی ہیں, ٹیبس تو تقریباً سب نے ہی یوز کرنا شروع کر دی ہیں کہ وہ جو کاغذ آتا تھا, فائل بھرتی تھی, وہ ڈیجیٹلی اپلیکیشن اب آتی, تو ادھر سے آپریشنل کاسٹ بھی نیچے آ گئی اور ٹائم بھی بچ رہا ہے. جو ڈفرینس ہے بٹوین آٹومیشن اور ڈیجیٹائزیشن اس کو سمجھنا پڑے گا. پروسیس کو آٹومیٹ کر دینا تو تقریباً سب نے کر ہی دیا ہے. ڈیجیٹائزیشن از وین دا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ککس ان, جس پہ میں نے آپ کو یو بینک کی ایگزامپل دی. دیٹ ڈز ناٹ مین کہ باقی بینکس اس پہ کام نہیں کر رہے ہیں, اسکورنگ پہ کام نہیں کر رہے ہیں. فار انسٹنس جو کریڈٹ بیوروز ہیں 2 ہمارے, ایک تصدیق ہے اور ڈیٹا چیک ہے 2, وہ بہت سارے ڈیش بورڈز اب آفر کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس پوری انڈسٹری کا ڈیٹا ہے کریڈٹ کا, جو کہ آپ ان سے خرید سکتے ہیں, ان کو ریٹینر پہ ان کو رکھ سکتے ہیں, اور وہ آپ کو ڈفرینٹ اسکور کارڈز بنا کے دے رہے ہیں. سو مور اینڈ مور بینکس ول موو ٹورڈز دی اسکورنگ ماڈلز بیسڈ آن AI اور ڈیٹا انالیٹکس, جس کے تھرو یہ ٹرن اراؤنڈ ٹائم آف گیونگ اے نیو لون, اور دیکھیں رول اوور از ایون ایزیئر. میرا پرانا کلائنٹ ہے, اس کو تو مجھے کلک بٹن پہ کرنا چاہیے کہ میں نے اس کو سب دیکھا ہوا, اس نے ری پیمنٹ بھی ٹائم پہ کی ہوئی ہے. سو ایونچولی آپ دیکھیں گے جو ٹیٹ ہے, ٹرن اراؤنڈ ٹائم ہے, یہ 6-7 دن سے گر کے یہ ود ان آورز آ جائے گا پوری انڈسٹری کا. اس میں ایک چیز نہیں میں آپ مینشن کروں گا, فار انسٹنس کہ اگر ایک بینک ہے جو مہینے کے 20,000 لون دے رہا ہے, وچ از اے لاٹ آف لونز رورل کے اندر, اس کا ٹرن اراؤنڈ ٹائم اس کے فنل میں گزر کے 7 دن لگتے ہیں تو 20,000 دے رہا ہے. آپ اس کو 3 گھنٹے پہ لیں, ڈیمانڈ تو پاکستان میں بہت ہے. فرض کریں وہ 1 لاکھ لون دے سکتا ہے, 1.25 لاکھ لون دے سکتا ہے, پھنسے گا کہاں؟ فنڈنگ پہ اور کیپٹل پہ پھنس جائے گا. یہ ساری اٹس اے ہول ایکویژن. سو اس کے لیے فنڈنگ, ڈپازٹ اور ادر سورسز آف فنڈنگ, جس کے اوپر ایڈوکیسی کا بہت سارا کام نیٹ ورک کرتا ہے اور کرے گا آگے بھی. چیپر فنڈنگ, وی نیڈ دیٹ آلسو فار دی انڈسٹری. ساتھ ہی ساتھ کیپٹل یا تو آؤٹ رائٹ کیپٹل ہے یا کیپٹل کریڈٹ انہانسمنٹ انسٹرومنٹس کی جو میں بات کر رہا تھا.
جب یہ ساری چیزوں کا کمبینیشن آئے گا تو اسکیل آئے گا. یہ میں آپ کو ایز اے پریکٹیشنر بتا دوں, میں نے پوری عمر یہی کام کیا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ یہ کرنا ہے کہ ڈیمانڈ پاکستان میں کم نہیں ہے. آپ اگر یہ 9 ملین اس وقت جو مارکیٹ ہے, جو کہ رف سروے ہے, کوئی اراؤنڈ کوئی 30 سے 35 ملین کی مائکرو فائنینس کی لونس کی اس وقت نیڈ ہے. ہم بیٹھے ہیں 9 ملین پہ نینو ملا کے. جو تھوڑا سا جو میں سمجھنا چاہتا ہوں, آئی ڈونٹ نو اٹس اے سلی کویسچن, شوڈ آئی آسک دس اور ناٹ, کہ نارملی جو بینکس ہوتے ہیں نا, وہاں پر آپ ڈپازٹ کرتے ہیں, وہ لینڈ آؤٹ کرتے ہیں, تو دیٹ از دیئر بزنس ماڈل, ان کا اپنا پیسہ نہیں ہوتا. ان یور کیس دا سیم از دیئر, رائٹ؟ ڈپازٹر آتا ہے, پیسے رکھتا ہے. آپ نے یہاں پر بات کی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے ڈیمانڈ آپ کریٹ کر دیں گے, لیکن مسئلہ کیپٹل اور فنڈنگ کا آئے گا, رائٹ؟ کہ یو ہیو ایکس اماؤنٹ آف منی دیٹ یو کین گیو ٹو زیڈ وائی اماؤنٹ آف منی, بٹ اب وہ بڑھ گیا ہے, تو ناؤ یو کین ناٹ سسٹین نہیں, یو کین ناٹ فلفل دا ڈیمانڈ. سو ہاؤ یو آر انکریزنگ دیٹ input side of things, like آپ کیا کہتے ہیں, انسٹیٹیوشن فنڈ ریز کرتے ہیں, what kind of funds? ڈپازٹر کا تو ایک خاص اماؤنٹ تک منی ہوگا, بٹ یو آلسو ریز فنڈس فرام ادر انسٹیٹیوٹس ایز ویل, اینڈ what are they? دیکھیں مینلی ایک تو چیز یہ ہے کہ جی ماڈل بالکل بینکنگ کا ہی ہے. دیئر بینکس, میں اگر MFBs کی بات کر لیتا ہوں ابھی فنڈس, رائٹ, MFIs کی بھی میں بات کروں گا جو کہ ڈپازٹ ریز نہیں کر سکتے, ان کو لمیٹیشن زیادہ آتی ہے فنڈس کی, اور اسی کے لیے نیٹ ورک بڑی جدوجہد بھی کرتا ہے. ڈپازٹ تو جی لینا ہی لینا ہے. اگر ایک بینک ڈپازٹ ریز کرنے کا اسکل نہیں جانتا تو وہ تو اس کی رگوں میں بہتا خون ہے. تو اگر آپ بینک ہیں اور کہہ رہے ہیں جی ڈپازٹ مجھ سے نہیں ہو رہا, مجھے لون کرنا ہے, تو بند کر دے بینک. You need to change something, right? Having said that, but in order to scale faster and better, capital market instruments, TFCs, privately placed TFCs, retail TFCs, bonds, یو بینک میں ایک بڑا خوبصورت بک ہم نے بنایا ہے, اینڈ آئی ٹیک لاٹ آف پرائڈ وتھ جتنا ٹیمز نے ہارڈ ورک کیا, کہ ہمارے پاس لاسٹ ایئر اینڈ کے اوپر کوئی 120 ارب روپے کی فنڈنگ کمرشل بینکس کی پڑی ہوئی تھی, ادر دین آر ڈپازٹ. دس واز دی اونلی مائکرو فائنانس بینک جس نے اتنا. وہ 120 ملین کس طرح تھا؟ بلین. وہ آپ نے بانڈس دیے ہوئے تھے, دے ہیو پرچیز دی بانڈس. بائیلیٹرلز بھی تھے, ٹھیک ہے, آؤٹ رائٹ لونز بھی تھے, 10 ارب کی فیسلٹی, کسی کی 5 ارب کی فیسلٹی کر لی, رائٹ. کچھ میں نے اپنے ٹریجری بلز پلیج کر کے پیسے لیے ہوئے تھے, سو وی ٹرائی ٹو میک اے ڈفرنٹ بیلنس شیٹ دین اے کنونشنل مائکرو فائنانس بینک, جو کہ پرائمریلی ہائی کاسٹ بگ ٹکٹ انسٹیٹیوشنل ڈپازٹ پہ ریلائی کرتا ہے. وائی؟ بیکاز جو ریٹیل ڈپازٹر ہے وہ موسٹلی اربن میں, اور مائکرو فائنانس بینکس کی پریزنس اتنی زیادہ نہیں ہے, تو ان کو پریمیم دے کے یا تو انسٹیٹیوشنل ڈپازٹ اٹھانا پڑتا ہے, یا ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجول کا جو پیسے زیادہ لیتا ہے, اور کاسٹ آف فنڈ ہائی ہوتی ہے ٹریڈیشنلی. ہم نے کوشش کیا کی کہ اگر ہم K + 0.5, 0.1, 0.2 کے اوپر کمرشل بینک فنڈنگ بھی اٹھا لیں, بانڈز آفر کر دیں, ایک تو سورس آف فنڈنگ دوسری کھل گئی, پھر اس کی جو آپ لانجیٹیوٹی کہہ لیں, یا آپ اس کو کہہ دیں کہ اس کی ٹائم اینڈ اسپیس کیا ہوتا ہے, کہ بیلنس شیٹ میں آپ اگر ایک سال کا لون دے رہے ہیں اور آپ فنڈنگ لے کے آئے ہیں ساری کرنٹ میں یا سیونگ میں, دین اٹس ڈینجرس. یو نیڈ اے لانگر ٹرم فنڈنگ آلسو. اب آپ لو کاسٹ ہاؤسنگ 20 سال کی کر رہے ہیں, ڈپازٹ کی آپ کی لائف 1 سال ہے فار انسٹنس, اور اگر وہ بڑھ جاتا ہے تو ایسٹ لائبلٹی مس میچ کا ایشو بھی آ سکتا ہے. تو آل دوز تھنگس کیپٹ ان مائنڈ. کہیں پہ آپ پرائس دیتے ہیں ٹائم کے لیے, کہیں پہ آپ ٹائم کم کرتے ہیں, پرائس کم دیتے ہیں. تو ہم نے کوشش یہ کی تھی, یو بینک کی اگر میں ایگزامپل دوں, کہ ہم نے پورا بکے بنا لیا تھا. نا انڈسٹری کیا کر رہی ہے, انڈسٹری بھی کمرشل بینک سے بائیلیٹرل بھی لے رہی ہے. دیر از دس کمپنی جو اپیکس لینڈر ہے بائی دا نیم پاکستان مائکرو فائنانس انویسٹمنٹ کمپنی, PMIC کر کے. اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ مائکرو فائنانس بینکس اور انسٹیٹیوشنس کو ہول سیل فنڈنگ پرووائڈ کریں. کچھ وہاں سے لے رہے ہیں, کچھ ڈپازٹس لے رہے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, جو اس وقت کوڈ کریک کرنا ہے مائکرو فائنانس بینکس نے, از دا کاسٹ آف فنڈ. کیونکہ جب آپ کو کسی لارج اسکیل کمرشل بینک کے ساتھ ایک کسٹمر کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے آپ کو پیسے رکھوانے کے لیے آپ کا رسک زیادہ ہے, کیونکہ آپ لینڈنگ بھی خطرناک جگہ پہ کرتے ہیں, رائٹ. آپ کے کیپٹل بیسز آر ریلیٹیولی اسمالر. تو آپ اگر اس کو میں 15% لے رہا تھا تو آپ مجھے یار 20 دے دو, رائٹ. اچھا, وہ اپنے حساب سے غلط بھی نہیں ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں لو کاسٹ فنڈنگ کے لیے ایز انڈسٹری بینکس کو ریٹیل ڈپازٹ موبلائزیشن انجنز بنانے کی ضرورت ہے. اس میں کچھ ریگولیٹری انٹرونشنس کی بھی ضرورت ہے. فار انسٹنس دیز بینکس آر کالڈ شیڈیولڈ بینکس یا اسکیجولڈ بینکس کہہ لیں, جس میں جو آپ کے فنڈز ہیں, پروویڈنٹ فنڈز ہیں اور بہت سارے ادارے ہیں, ٹرسٹ ہیں, جو پیسہ اسکیجولڈ بینک میں صرف رکھوا سکتے ہیں. ہم لینے جا کے کہتے ہیں جی آپ اسکیجولڈ بینک نہیں فرض کریں. اس کے بعد ڈسکاؤنٹ ونڈوز جو ہیں اسٹیٹ بینک کی, اس کی جو ایکسیس ہے وہ اسکیجولڈ بینکس کو ہے, مائکرو فائنانس بینکس کو نہیں ہے. اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں, ٹیکسیشن بریکس ہیں اور بہت سے. تو ہم اس وقت یہی اپنی جد و جہد کر رہے ہیں کہ ان بینکس کو اسکیل پہ جانے کے لیے یا تو آپ شیڈیول کا اسٹیٹس دیں, یا آپ ایک سپریٹ کیٹیگری شیڈول بینک کی کریٹ کریں, تاکہ ہماری جو لائبلٹی سائڈ ہے وہ کمرشل بینک سے کمپیٹ کرنے کے لیے ریڈی ہو جائے.
اور چاہے آپ ہمیں ریگولیٹری طور پہ پش بھی کریں کہ آپ نے اتنی برانچز یہاں کھولنی ہیں یا آپ نے اتنے ڈیجیٹل پروڈکٹ لانچ کرنے ہیں, مگر یہ میں آپ کو نہیں بتا دوں اس وقت جو میں شروع سے دیکھتا رہا ہوں, جو ہائی کاسٹ آف فنڈنگ ہے دیٹ ہیز بین ون آف دا بگیسٹ لمیٹنگ فیکٹرز فار دا بینکس ٹو اسکیل. But what about the other side in such high interest rate environment when جب بے شک صحیح آپ 2 لاکھ کا لون دے رہے ہو, شاید اس پر ظاہری بات ہے کائبور پلس جو بھی گیو اور ٹیک آپ کا مارجن ہے, تو دس اسٹل کمز آؤٹ ٹو بی ویری ہینڈسم اماؤنٹ, رائٹ. تو اس اکنامک سچویشن میں آپ کے خود کی جو ڈیمانڈ سائڈ ہے کتنی ہٹ ہوئی ہے کہ اگر پہلے فارمر جو ہے 10% دے رہا تھا اور ناؤ آل آف اے سڈن وہ 25 پہ چلا گیا ہے, تو ناؤ ہی از آلسو ریلکٹنٹ کہ یار یہ پیسے واپس بھی بھرنے پڑیں گے. تو ڈیمانڈ سائڈ سے فرام فارمرز فار دا پیپل ہو لون دس منی آؤٹ ٹو, ان کی طرف سے بھی سلو ڈاؤن ہو گیا ہے, دے آر ناؤ ریلکٹنٹ, اور اب آپ کو ان کو تھوڑا سا کنونس کرنا پڑتا ہے, یا ڈیمانڈ از اسٹل ہائی؟ اس میں 2 چیزیں, میں ذرا ماڈل تھوڑا سا کوئکلی ایکسپلین کرتا ہوں. وہ یہ کہ جو مائکرو فائنانس بینکس ہیں گلوبلی, ان کی جو IRR کہہ لیں یا جو ایسٹ ییلڈ کہہ لیں آپ, دیٹ از ٹریڈیشنلی بین اراؤنڈ 30-32%. اچھا, اس پہ بڑا کرٹیسزم بھی آتا تھا کہ اتنا سارا آپ چارج کریں. اچھا, چھوٹا لون ہوتا ہے فرض کریں 30% آف 35,000 روپیہ, منی ٹرمز میں اتنا نہیں ہوتا تھا, مگر وہ کیوں کہ جو آپ کی کاسٹ آف آپریشن ہے, جیسے میں نے آپ کو کہا میں نے نگر پارکر میں برانچ کھولی جا کے, اور پھر اچھا جو کمپلائنس ہے وہی ہے, مجھے بھی ٹیمینوس یا اس طرح کا فلیکسیو یا کوئی بڑا سسٹم لگانا ہے, کمپلائنس پوری کرنی ہے, بیکاز بینک ہے, کلائنٹ کا کسٹمر کا پیسہ بڑا ہوا ہے پبلک کا. جو آپریٹنگ کاسٹ ہے مائکرو فائنانس بینکس کی پاکستان میں پرسنٹیج ٹرم میں ریونیو کی, وہ کوئی 14 سے 16% ہے. پھر آپ آ جائیے کوئی 4-5% ڈیلنکوینسی ڈال دیجیے, کیونکہ انسیکیورڈ بہت ساری لینڈنگ ہوئی ہوئی ہے, جو کہ 5% ناٹ بیڈ کہ اگر کولیٹرل نہیں بھی ہے, آپ 20 کے قریب چلے گئے. کاسٹ آف فنڈنگ ان بینکس کی کاسٹ کائبور پلس رہی ہے, جو کہ کمرشل بینکس کی سب کائبور فنڈنگ ہے, کرنٹ اکاؤنٹ چیکنگ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے. اب جب انٹرسٹ ریٹ 12-14 تھا, موسٹلی اس کو اٹھا لیتے ہیں, تو 12-14 انٹرسٹ ریٹ اٹھایا آپ نے, 14% کاسٹ آف آپریشن ڈالی, ڈیلنکوینسی ڈالی کوئی 29, آپ بینک چلا رہے ہیں کوئی 3% کے مارجن پہ, 3.5% کے مارجن پہ. ایوری بڈی واز ٹاکنگ اباؤٹ دی ییلڈ اینڈ ناٹ دا مارجن, کیونکہ ادھر آپریٹ کرنے کے لیے یہ تو آپ کو کاسٹس کرنی ہے ساری, اور بندے توڑانے ہیں. جیسے یو بینک میں میرا 5,000 بندہ تھا, کیونکہ اس نے انڈر رائٹنگ بھی کرنی ہے, کلیکشن بھی کرنی ہے. اٹس اے ہائی کاسٹ انٹینسو ماڈل. اس وقت جو تکلیف ہے پورے ملک کو ہے وہ یہ جو حالات ہیں, انفلیشن الگ بڑھ گئی اور انٹرسٹ ریٹس آر ایور ہائیسٹ رائٹ ناؤ. اس سے ہماری ٹریڈیشنلی کاسٹ آف فنڈنگ ویسے ہی زیادہ تھی, اس میں آپ 10% اور ایڈ کر لیجیے. صارف کو دیر از اونلی سو مچ یو کین پاس آن, اس ورنہ آپ کا رسک آف ڈیلنکوینسی بڑھ جائے گا. کہ ایک بندہ ہے جو کہہ رہا ہے یار یہ تو اتنی obscene اماؤنٹ آف انٹرسٹ اب چارج کر رہا ہے کہ میں تو دے ہی نہیں سکتا. نہیں سوری, اچھا لون لینے کے لیے اس کو ضرورت ہوگی, وہ شاید لے بھی جائیں, مگر جنرلی شاید ری پیمنٹ کے وقت پھنس جائے. تو ہوگا کیا, تو اس لیے جو ڈیجیٹائزیشن ہے جس پہ زیادہ فوکس ہو رہا ہے کہ ہم اپنی جو 14% کی آپریٹنگ کاسٹ ہے اس کو کٹ کریں جتنا کر سکتے ہیں پہلے. پھر ہم جو میں یو بینک کی ایگزامپل دے دوں, جو اربن ورٹیکل کھولا تھا اس نیت سے کھولا تھا کہ پاکستان کے حالات اسی طرح جا رہے ہیں, آئی نیڈ چیکنگ اکاؤنٹ ایز ویل جسٹ لائک اینی XYZ بینک, کیونکہ میں یہ خیبر پلس فنڈنگ پہ یہ بینک نہیں چلا سکتا. تو اگر آپ دیکھیں کرنٹ اسٹیٹ کے اندر یہ ماڈلز اسی طرح کنٹینیو کرنے, تو مجھے لگتا ہے اس انوائرمنٹ میں اس سسٹینیبلٹی کا بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے اور ہو جائے گا. سو وائل انٹرسٹ ریٹ از ناٹ ان آر ہینڈس بٹ یوز آف ٹیکنالوجی از ان آر ہینڈس. آپریٹنگ کاسٹ نیچے لے جانا ہمارے ہاتھ میں, چیپر ڈپازٹ موبلائز کرنا ہمارے ہاتھ میں, اور سینٹرل بینک یا SCCP جو ہم چیزیں مانگ رہے ہیں ایز اے نیٹ ورک, چیپر فنڈنگ کی ایکسیس یا انہانسمنٹ آف آر ریگولیشن, جس سے ہم سستا ڈپازٹ ٹیپ کر سکیں, اس سے ہم نیچے آ جائیں گے. مگر اس وقت اگر آپ مجھ سے پوچھیے ایز اے پریکٹیشنر, آئی کین ٹیل یو ہم بالکل ٹپنگ پوائنٹ پہ بیٹھے ہوئے, اس سے زیادہ انٹرسٹ ریٹ اور یہ ہم پڑ جائیں گے. Plus one bad catastrophe, flooding, climate disaster, because agriculture میں 60% آپ کی lending جا رہی ہے. One bad incident and again you are in boiling water. So do you think anything about on that side? جو کنسورشیم ہے آپ کا کیا کر رہا ہے, کیا مطلب کہ حکومت کے ساتھ چل رہا ہے بھائی کہ کلائمیٹ چینج کو کس طرح سے سیریسلی لیا جائے, بیکاز ایٹ دا اینڈ آف ڈے یو ول بی, وہ فارمرس کو افیکٹ ہوں گے, بس ظاہری بات ہے جو لوگ آپ ان لینڈنگ دیے آپ بھی سفر ہو رہے ہیں ان کے ساتھ. سو ہاؤ ڈو یو کنٹرول دیٹ, اینڈ دا تھنگز آئی فیل لائک are not going to be well کہہ لو, اچھے کہہ لو in a near future. پچھلے سال میرے خیال میں جو فلڈنگ ہوئی تھی they were saying کہ اب frequently ہوا کرے گی. so how can you like mitigate that risk? ایک چیز جو آپ نے ٹچ کی میرے دل سے بہت قریب ہے, is climate change.
اور آپ کو پتہ ہے, آئی ایم شیور ہم سب کو پتہ ہے, ہم سب اسٹڈی کریں, پاکستان انفارچونیٹلی از ون آف دا کنٹریز جو کہ سب سے برے طریقے سے کلائمیٹ چینج سے افیکٹ ہو رہی ہے اور ہوگی. واٹر ٹیبلز کا ہمارا حال ٹھیک نہیں ہے نیچے, کیونکہ ہم گنے کی فصل اور چیز وداؤٹ گیٹنگ کانٹروورشل, میں یہ بات ضرور کروں گا ایز اے پریکٹیشنر, بہت ساری فصلیں ہم ایسی لگاتے رہے جو ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے, جیسے وہ واٹر گزلر ہے, ہم نہیں افورڈ کر, مگر ہم نے اس کے جو ٹیبلز ہیں وہ خراب. پھر ہمارے ملک میں سفیدہ کا درخت لگا ہوا ہے ہر جگہ, رائٹ. سو یہ ایک لمبی ڈبیٹ ہے. اینڈ آلسو کلائمیٹ چینج, پانی کے مسائل, یہ سارے پاکستان کی طرف آ رہے ہیں. فلڈس ہیو بین اے ریگولر فیچر. اٹس ناٹ دیٹ کہ آتے رہے ہیں بار بار, اینڈ یو کین پریڈکٹ کہ آگے بھی آئیں گے. ناؤ جہاں میں تعریف کروں گا گورنمنٹ آف پاکستان کی اور ریگولیٹرس کی, جو پچھلے سال فلڈز آئے تھے, انہوں نے بہت ہی خوبصورت ریلیف پیکیجز, حالانکہ گورنمنٹ از اسٹارٹ فار کیش اٹ سیلف, مگر اس سیکٹر کو انہوں نے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا, اور اس سے ہمیں بہت سارا فائدہ بھی ہوا. جو کنٹینیوس ایڈوکیسی چل رہی ہے, یہ پارٹ اینڈ پارسل ہے جی. اس انڈسٹری کو نیچرل کیٹاسٹرفیز سے, فلڈ سے, خدا نہ خواستہ اور کسی آفت سے ڈیل کرنا ہوگا. یہ کلائنٹ جو ہے ہمارا صارف, یہ ولنریبل ہے. دیٹ از دا گیم. وین یو آر گیٹنگ ان ٹو دس بزنس یو شوڈ بی نوئنگ اٹ کہ جی یہ ہے. اب اس میں آپ کولیٹرل کریں, آپ کریڈٹ انہانسمنٹ کریں, کچھ بھی کریں. سو اس وقت جو ہمارا نیٹ ورک کی طرف سے بھی کام ہے وہ بہت زیادہ, ہم ایک ڈیزاسٹر ریکوری فنڈ کے اوپر کام کر رہے ہیں, جس پہ ہم چاہتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل انٹیٹیز ہیں وہ بھی پارٹیسپیٹ کریں, پرائیویٹ سیکٹر کرنا چاہتا ہے CSR کے تحت وہ بھی کرے, کہ ایک ڈیزاسٹر ریکوری فنڈ بنے, جس کے اندر جب کوئی اس طرح کی کلیمٹی آئے بیسڈ آن سرٹن, جس کا شاید سپروائزر ریگولیٹر بن جائے خود, کہ کس کو کتنے پیسے دینے, جو کہ آپ کی کریڈٹ انہانسمنٹ پروڈکٹس یا آؤٹ رائٹ فنڈنگ کر سکے اور کیپٹل سپورٹ دے سکے along with the private sector capital. That's the only way. This is the way it's happening all over the world. اور اس کا کوئی ایسا آنسر نہیں ہے, ورنہ تو سیدھا آنسر یہ ہے کہ جی لوگ ایگزٹ کر جائیں, وچ آئی ول نیور سے. اٹ ول بی کرمنل ٹو سے دیٹ, بیکاز ہمیں تو اس میں بڑھانے کی ضرورت ہے انویسٹمنٹ اس کے اندر. سو آئی فیل کہ ہم ہینڈل کر لیں گے, اتنے عرصے سے کرتے آئے ہیں, مگر اس کے اندر پالیسی لیول چینجز کی سخت ضرورت ہے, جو کہ کچھ ہو چکی ہے اور باقی پائپ لائن میں ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ سوال مجھے پوچھنا چاہیے, بینگ دا چیئرمین آف دا پاکستان مائکرو فائنانس نیٹ ورک, کہ آپ کنسورشیم ہیں, آپ سارے مائکرو فائنانس بینک کے مسئلے ریگولیٹرس کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. جب سے آپ نے جوائن کیا ہے اس نیٹ ورک کا, تو دا گورنمنٹ باڈی, دا ریگولیٹرز, دا اتھارٹیز آر ٹیکنگ یو سیریسلی, دے آر ریئلی لوکنگ آفٹر یو, یا وہی پرانا کہ دیکھ لیں گے یار ہو جائے گا, سب ہو جائے گا, اینڈ ہاؤ یو آر لائک اپروچنگ کہ یار نہیں یہ کرنا ہے, دس از دا نیڈ آف دا آور. دیکھیں, جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ جب فلڈز آئے تو ہمارے مانگنے سے پہلے ہی بہت ساری اسکیمز آ گئیں, اور یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کون سی اسکیم, یو کین گو ان دا ویب سائٹ اینڈ یو کین سی اسٹیٹ بینک کی بھی اور یا گورنمنٹ کی. سو اچھی بات یہ کہ پاکستان میں جو ریگولیٹرز ہیں ان کو فائنینشیل انکلوژن کے ایجنڈے کے اوپر وہ بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں. دا گورنمنٹ آف پاکستان, وچ ایور گورنمنٹ اٹ از, دے ریئلائز کہ اگر ہمارے 80% لوگ ان بینکڈ رہے, انفارمل سیکٹر میں رہے, پروڈکٹیو کریڈٹ پرووائڈ نہیں کی گئی لائک اینی ادر کنٹری, تو یہ ملک آگے نہیں جا سکتا. سو یہ جو فائنینشیل اور سوشل انکلوژن کا ایجنڈا ہے, یہ ہر گورنمنٹ کے مینیفیسٹو میں بھی ہے اور ہر ریگولیٹر کے اوپر, یہ رڈار کے اوپر ہے. اور اس میں یہ نہیں کہ وہ ڈر کے مارے کرتے ہیں کہ برے لگیں گے کہ یار آ گیا کچھ نہیں کیا, نہیں, جینون نیڈ بھی ہے, اٹس اے ون ون. سو آئی تھنک اگر آپ مجھ سے پوچھیں فرام دا نیٹ ورک, ہمیں بہت سپورٹ ملی ہے, اور لوکلی اور انٹرنیشنل بائیلیٹرلس کے ساتھ بھی ہمارے ریگولیٹرز ہمیں کنیکٹ کرواتے ہیں. کئی دفعہ انٹرمیڈیٹ کرتے ہیں کہ جی باہر سے کوئی وفد آ گیا, ان سے ملوا دیا کہ فنڈنگ, اگر ADB کی فنڈنگ آ گئی, ورلڈ بینک کی فنڈنگ آ گئی, وہاں اسٹیٹ بینک سے فنل ہو گئی, SCCB نے کوئی رول ادا کر لیا. سو یہ سارے کام یہ کر رہے ہیں. سو آئی فیل یس دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ. آبویسلی آئی وونٹ سے کہ ایوری تھنگ از پرفیکٹ, اور یہاں پہ ہم پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنا پش کر رہے ہیں ایجنڈا, اور اگر کوئی ہماری ویکنیسز ہیں یا ہم چیزیں صحیح طرح پش نہیں کر رہے, تو وہ بھی ہم کنٹینیوسلی انٹروسپیکٹ کرتے ہیں کہ کیا ہم اپنے چھوٹے چھوٹے پروفٹ میں تو خوش نہیں ہیں صرف کہ جی میرا تو کام چل گیا, سال گزر گیا جی, 1 ارب 1.5 ارب کا پروفٹ آ گیا, شیئر ہولڈر کو ڈویڈنڈ دے دیا, گاڑی چل رہی, نوکری چل رہی, سب ٹھیک ہے. یا ہم فار دا کنٹری سوچ رہے ہیں ایز اے نیٹ ورک. آئی فیل کہ اتنا خوبصورت اسپیکٹرم ہے نیٹ ورک کے اندر, اس میں چھوٹے MFIs بھی ہیں, بڑے بینکس بھی ہیں, سارے مل کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اس کی ایک جنرل باڈی ہے, اس کے بعد ایک بورڈ ہے, اس کے اندر چاہے کوئی جیسے تھردیپ ہے جو کہ بہت زبردست کام کر رہا ہے صحرا کے اندر, ٹھیک ہے جی, مٹھی میں ادھر ادھر, وہاں پہ اگر آپ دیکھیں, میں نے بھی وہاں برانچ کھولی اور جا کے دیکھا کہ اگر ایک کنویں میں زہر آ گیا تو پورے خاندان مرنے کا خطرہ ہے. یہ ساری چیزیں ریئل ہیں, ٹھیک ہے, ڈراؤٹ آ گیا اور چیزیں آ گئی, تو اس طرح کے پلیئرس ٹیبل پہ موجود ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہائی اسٹریٹ جس نے برانچ لیس بینکنگ کر رہا ہے کوئی, چاہے جس کا نام جیز کیش ہے, یو پیسہ, وہ بھی ٹیبل پہ بیٹھا ہوا ہے. سو اٹس اے ویری بیوٹیفل کمبینیشن آف آل دیز پلیئرس. کچھ ٹیلی کام اونڈ ہیں, کچھ کمرشل بینک اونڈ ہیں, کچھ پرائیویٹلی اونڈ ہیں, کچھ NGO اونڈ ہیں. تو یہ سارا فلیورس مل کے ٹیبل پہ بیٹھتا ہے کہ جو کہ پورے پاورٹی پیرامڈ کو سرو کر رہے ہیں.
اور ان کی جو مجھے بھی پرٹیکولرلی مزہ آتا ہے سب کے ساتھ کام کرنے میں کہ سب کے انٹرسٹ کہاں پہ جا کے آپ الائن کروائیں اور سب کو ایک پیج پہ لے کے آئیں جس میں سب کی ون ون ہے. ضروری نہیں ہے. فار انسٹنس یو بینک واز ویری ہائی آن گولڈ بیک لونس. مجھے ہمیشہ ہوتا تھا اس پہ کوئی لمٹ نہ ہو. بہت سارے پلیئرس تھے جن کے اوپر سے ان کو منع ہے کہ آپ گولڈ لے کے لون نہیں دیں فار انسٹنس, مگر وہ میرے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. بات صرف میری یا ان کی نہیں تھی کہ انڈسٹری میں اگر کسی نے کرنا ہے تو یہ کھلنا چاہیے فار انسٹنس. یہ آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے. سو ضروری نہیں کہ پورے کے پورے 40 ممبرس کو وہ ایک ہی چیز چاہیے ہوگی, مگر 40 میں سے 4 کو بھی چاہیے تو وہ باقی 36 ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ دس از واٹ وی نیڈ ٹو پش فار دی انڈسٹری بیکاز 3 players اور 4 players آر ورکنگ آن دس ایجنڈا فار فائنینشیل انکلوژن. کبیر بھائی, بفور ریپنگ دس اپ, آپ نے مائکرو فائنانسز کا ہمیں والیوم بتایا اس وقت کہ پاکستان میں تقریباً 9 ملین کے قریب جو ہیں وہ مائکرو فائنانس لونس دیے جا چکے ہیں. پھر آپ نے مثال دی ہمارے جتنی ہماری آبادی ہے جو کہ بنگلہ دیش ہے گیو و ٹیک, وہاں پر آپ نے ایک مائکرو فائنانس بینک کا نام لیا. اب وہ نام براک, اور آپ نے صرف اس بینک کا نمبر بتایا جو کہ 8 ملین کلائنٹس. 8 ملین کلائنٹ صرف اس ایک بینک کا تھا. ہمارے پورے پاکستان کا 9 ملین اور ان کے صرف ایک بینک کا صرف 8 ملین. تو انہوں نے ایسا کیا کیا, یا ہمیں ان کی کیس اسٹڈی سے کیا مطلب سیکھنا چاہیے کہ وی کین ریپلیکیٹ, بیکاز دیکھو وہ ہم سے بعد میں آزاد ہوئے, صحیح ہے, تقریباً گیو و ٹیک سیم ڈیموگرافکس ہیں, بٹ انہوں نے ایسا کیا کیا جو ہم نے نہیں کیا اور ہمیں تھوڑا سا فاسٹ ٹریک کرنا چاہیے تھا اور وہ ہم سے آگے نکل گئے. تو کیا ہماری کچھ غلطیاں کوتاہیاں یا ہم ان سے سبق لے سکتے ہیں؟ جی, آئی تھنک ہم بہت سارے سبق ان سے لے سکتے ہیں. انفیکٹ ساتھ انڈیا سے بھی بہت سبق لے سکتے ہیں. ان کی بھی کوئی $30 بلین کی مائکرو فائنانس انڈسٹری ہے اس وقت. آل سائز بھی بہت بڑا ہے انڈیا کا, بٹ اسٹل اگر آپ ایپلس ٹو ایپلس بھی کمپیئر کریں تو دے آر فار اہیڈ. اس میں سب سے بڑی چیز نعیم جو, اور اوبیسلی اس میں ہم نیٹ ورک کا بہت بڑا رول ہے جو ہم نے ادا کیا بھی اور کرنا ہے, کہ ہمیں وہ انیبلنگ انوائرمنٹ فار مائکرو فائنانس جو باقی سکسیزفل کنٹریز ہیں لائک بنگلہ دیش, وہاں سے کافی ساری چیزیں سیکھ کے یہاں امپلیمنٹ کرنی ہیں. ہم اس وقت فائنینشیل انکلوژن کی جرنی میں پیچھے ہیں. ایک چیز پہ میں ضرور کہوں گا کہ ہم نے پاکستان میں دنیا کا پہلا بینک لیڈ برانچ لیس بینکنگ ماڈل انٹروڈیوس کیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 2008 میں. پھر ہم نے ایزی پیسہ وہاں شروع کیا, واز پارٹ آف دیٹ ٹیم. کچھ ایریاز میں وی آر اہیڈ. والیٹ پینیٹریشن جو ہے 50 ملین ایکٹیو والیٹ ہیں پاکستان میں اس وقت پیمنٹس کے لیے, وہ تو یہ چیزوں میں ہم آگے نکل گئے ہیں. جہاں آپ پیور بریڈ کریڈٹ مائکرو فائنینس کی بات کرتے ہیں, وہاں پہ ریگولیٹری رجیم کے اندر چینج کی اور پرائیویٹ سیکٹر کی مزید انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے, فوکس کی ضرورت ہے. سو ایسا کچھ نہیں ہے کہ بنگلہ دیش نے کچھ اتنا اسپیشل کر لیا جو پاکستان میں نہیں ہو سکتا, بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر کہ ہم نے نہیں کیا ابھی تک. ہمارے پاس کوئی ایک انسٹیٹیوشن لائک براک کے دوبارہ نام لے لیتا ہوں, 1 لاکھ امپلائیز ہیں. آپ سوچیں اس کا سائز کیا ہوگا ادارے کا کہ جس کے 1 لاکھ امپلائیز ہیں, رائٹ. سو اس میں اب سچویشن اور اس ایکسپیرینس سے ہمیں سیکھنا چاہیے. اور پاکستان کے سب سے بڑے مائکرو فائنانس بینک کی کتنی ورک فورس ہے؟ 5,000 95,000 کا ڈفرینس. جی, سو اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان میں ایک ایسا مائکرو فائنانس ادارہ ایگزسٹ کر سکتا ہے جس کی 3,000 برانچیں ہوں, جس کے 25 ملین کلائنٹ ہوں, جس کے 1,00,000 1,50,000 امپلائیز ہوں. کیوں نہیں؟ آئی فرملی بلیو دیٹ. سو ایک سے زیادہ ایگزسٹ کر سکتے ہیں. 250 ملین لوگوں کا ملک ہے. سو ود دس جو میری پرسنل خواہش ہے اس اسپیس کے اندر, میں نے اپنی عمر کا بڑا حصہ اسی کام میں گزارا ہے, ادھر اس سے پہلے اور آگے, وہ یہ کہ اس طرح کا انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرانے میں کنٹریبیوٹ کیا جائے کہ ہمارے یہاں بھی انسٹیٹیوشنز اس لیول پہ اسکیل کر سکیں, جس کے لیے پبلک اینڈ پرائیویٹ بوتھ, آئی ول سے اگین نہیں, پرائیویٹ سیکٹر کیپٹل موبلائزیشن کی ضرورت ہے, بٹ پبلک سیکٹر پالیسی لیول انٹروینشن کی بھی سخت ضرورت ہے. سرٹن کنسیشنز ہیو ٹو بی گیون, چاہے وہ کیپٹل ایڈیکوسی پہ ہوں, کریڈٹ انہانسمنٹ کی ہم نے بات کی, یا ٹیکسیشن بریکس ہوں. فار انسٹنس اگر ایک مائکرو فائنانس بینک 29% ٹیکس دے رہا ہے یا 32% ٹیکس دے رہا ہے, آئی نو گورنمنٹ از اسٹارف فار ٹیکسز, پاکستان کے حالات بھی سامنے رکھنے ضروری ہیں ٹو بی فیئر, بٹ in better times maybe these banks should not be paying more than 10%, 15% and put that back in capital and give more loans. So these are the kind of structures that we need to work on. اور بنگلہ دیش کو اگر آپ جب اسٹڈی کریں گے تو ادھر یہ بہت سارے کنسیشنز اویلیبل تھے اوور دا ایئرس, تبھی وہ اتنا اسکیل کیے ہیں. سو مجھے پوری امید ہے کیونکہ ول ایٹ دا ٹاپ موجود ہے اور ہمارا اپنا رول سب کا بنتا ہے پلے کرتے ہوئے, وی ول گیٹ ٹو دیٹ لیول انشاءاللہ. سر, اٹ واز اے پلیجر ٹاکنگ ٹو یو, اور یو آر ڈوئنگ اے فینٹاسٹک ورک اینڈ آئی وش یو آل دا لک ان دا ورلڈ کہ آپ اس کام کو جاری رکھیں. اچھا, ہم بار بار نیٹ ورک کا ذکر کر رہے تھے, دس از پاکستان مائکرو فائنانس نیٹ ورک. آپ کوئی اور نیوز چینل نیٹ ورک نہ سمجھ بیٹھیں, کوئی نیٹ ورک مارکیٹنگ کی اسکیم نہ سمجھ لیں, بیسیکلی دس از اے پاکستان نیٹ ورک. کبیر بھائی کے سوشلز میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا, ہز لنکڈ ان. کبیر
پھر بھائی نارملی یو آر ایکٹیو آن سوشل میڈیا, یو لائک پوسٹ, یو ٹاک اباؤٹ اسٹف, کہاں پر if somebody wanna get in touch with you, how can On LinkedIn I'm active. اوکے سو ان کا جو ہے میں LinkedIn ڈال دوں گا. If you want to check out his profile or if you have any questions regarding the microfinance, you can get in touch with him. اور آپ کا کوئی فیڈ بیک ہو, کوئی بھی کامنٹس ہو, ہمیں نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے پوڈ کاسٹ میں. اللہ حافظ.